دیکھ رہے ہیں HEC کی لائیو نشریات. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب سالار صاحب اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہزیب اکرام. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت HEC کی طرف سے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا تھا. آج اس کا چوتھا اور آخری دن ہے. یہ کافی خوش آئند ایکٹیویٹی پاکستان میں ہوئی ہے ان چند دنوں کے دوران، جو کہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا. تو حسیب سالار، آپ آغاز اس سے کیجیے گا کہ آج چوتھا دن ہے. چوتھے دن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کھلاڑی رہ گئے ہیں، جو ایلیمینیٹ نہیں ہوئے، جو آگے اسٹیجز میں جا رہے ہیں، ابھی فائنل، سیمی فائنلز اور فائنلز ابھی کچھ ہونے ہیں اور کچھ کل ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا کہ کیا اس کے جو اسٹوڈنٹس فی الوقت ابھی بھی موجود ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع قادر مطلق کے نام سے کہ جن کے قبضہ قدرت میں ہر ذی روح کی جان ہے. ناظرین، یہ جو پروگرام ہے یہ HEC اور کامیاب جوان سپورٹ ڈرائیو کے زیر انتظام آل پاکستان انٹر یونیورسٹی گیمنگ کمپٹیشن یا اسپورٹ فیسٹیول آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے تحت پاکستان بھر کی 100 سے زائد یونیورسٹیز کے تقریباً 6000 طلبہ یعنی 6000 پلیئرز اس ایونٹ میں شرکت کر رہے ہیں. جنہوں نے شرکت کی، جیسے شاہزیب بھائی نے بتایا کہ یہ جو ایونٹ ہے اس کو آج چوتھا دن ہے، یعنی کہ جو سیمی فائنلز اور کوارٹر فائنلز ہو چکے ہیں، آج کا جو دن ہے یہ فائنل ہے اور فائنل کا دن ہے. یعنی جو پلیئرز جیتے ہیں، جو فائنلز میں پہنچے، جو ٹیمیں، جو پلیئرز فائنلز میں پہنچے، آج انشاءاللہ ان کی فائنل گیم ہے. شاہزیب، اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کے جو ستارے تھے، جو پاکستان کا ایک ٹیلنٹ تھا، جو ہم نے کھوج نہیں کیا تھا، جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اسکرین پہ، تو آج رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے مینجمنٹ اور اساتذہ کی بھرپور کوششوں کی بدولت یہ جو پروگرام ہے یہ edu.tv.hec.gov.pk پہ اور ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں FM رفا 102.2 پہ. شاہزیب، وہ جو نوجوان ہمارے تھے، وہ جو نوجوان ٹیلنٹ تھا ہمارا، وہ کہیں گم ہو گیا تھا پچھلے 15 سالوں میں. ان کو کبھی بڑی سکرین پہ، بڑے پردے پہ نہیں لایا گیا. تو یہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان اور HEC کی جو اشتراک ہے، یہ بہت بڑا ایک اپرچونٹی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ان کو ایک موقع ملا، ایک پلیٹ فارم ملا جہاں پر وہ آ کے اپنی ملک کو، اپنی قوم کے لیے پرائڈ بن سکیں، دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے اندر کیپیبلٹی ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ دنیا کو ہم دکھا سکیں. ہاں جی حضرت، بالکل یہ بتا سکیں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، ہمارے اندر ابیلٹیز موجود ہیں، لیکن ہمیں کچھ ہمارے اندر جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو سپورٹ دی گئی ہے، جو فائنینشیل سپورٹ دی گئی ہے، جو مورل سپورٹ دی گئی ہے، جو کوچز ہائر کر کے دیے گئے ہیں، وہ کافی زیادہ بہتر ایک حکومت پاکستان کی طرف سے اسٹیپ اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ چھپا ہوا ٹیلنٹ، پاکستان کے چھپے ہوئے ستارے جو کہ ابھی جگمگا نہیں رہے، جگمگا ضرور رہے ہیں لیکن سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں جگمگا رہے، نیشنل لیول پہ نہیں جگمگا رہے. تو ابھی یہ جو HEC کی طرف سے یہ جو کامیاب جوان ڈرائیو لانچ کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق، یہ ایک بہت بڑا اور میگا اسٹیپ ہے. اچھا حسیب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون کون سی گیمز ہو چکی ہیں اور آج کون کون سی گیمز ہوں گی؟ دیکھیں، آج چوتھا دن ہے اس ایونٹ کا، HEC کا اور کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو آل پاکستان انٹر یونیورسٹی اسپورٹ فیسٹیول ہے، اس کا آج چوتھا دن ہے اور فائنل دن ہے. اس میں آج تقریباً 9 بجے سے گیمیں شروع ہو چکی ہیں. جو فائنل راؤنڈز ہیں، جو فائنل گیمز ہیں وہ ہو چکی ہیں اور آج میں کچھ 3-4 گیم جو ہو چکی ہیں اب تک وہ آپ انشاءاللہ جلد ہماری لائیو اسکرین پہ بھی دیکھیں گے. ان میں 110 میٹر ہرڈل ریس ہے مین کی، جو 9 بجے شروع ہوئی، اس کا آج فائنل ہے. اس کے بعد 100 میٹر ہرڈل ریس ہے وومن کی، جو کہ 9 بجے شروع ہوئی، اس کا بھی آج فائنل ہے. اس کے علاوہ 1000 میٹر ریس ہے جو وومن کی ہے، وہ تقریباً 9:30 بجے شروع ہوئی اور ابھی چل رہی ہے، اس کا بھی آج فائنل ہے. اس کے علاوہ ہائی جمپنگ ہے
جو وومن کی ہے تقریباً 9:30 بجے یہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس کا بھی جو آج فائنل ہے وہ انشاءاللہ لائیو آپ کو edu.tv.gov.pk پہ آپ کو لائیو نشریات کے ذریعے آپ کو دکھایا جائے گا، اور ہمارے سامعین کے لیے FM رفا 102.2 پہ لائیو آپ کو سماعت کروایا جائے گا۔ بالکل سامعین اور ناظرین، آپ کے ساتھ میں اس وقت شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو کل ہمارے ساتھ ایونٹس موجود تھے جو ہوئے ہیں ان میں شامل ہے پول والٹ مینز، اس کا فائنل کل ہو چکا ہے، اور دوسرا ایونٹ جس کا فائنل کل ہو چکا ہے وہ شارٹ پٹ ہے، اور تیسرا ایونٹ جس کا فائنل کل ہو چکا ہے وہ ڈسکس تھرو ہے، چوتھا ہے ٹرپل جمپ، اور پانچواں ہے پول وولٹ 100 میٹر ریس 6واں، اس کے علاوہ مینز 6واں 100 میٹر، اور وومنز کا بھی سیمی فائنل ہو چکا ہے۔ یہ دونوں 100 میٹرز کے سیمی فائنلز وومن ریس ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 1500 میٹرز مین بھی فائنل ہو چکا ہے، اور 1500 میٹر وومن بھی فائنل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ 400 میٹر مین فائنل ہو چکا ہے، اور اس کا 400 میٹر وومن بھی فائنل ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو انفارمیشن موجود ہے کل کی، اس کے علاوہ ہیمر تھرو جو تھی وومن کی وہ بھی کل فائنل اس کا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہیمر تھرو مین بھی ہو چکا ہے، ٹرپل جمپ وومن کا فائنل بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ 400 میٹر ریلے بھی وومن کی ہو چکی ہیں۔ دیکھیں کافی زیادہ ایکٹیویٹی ایک ساتھ ایک دن میں، کافی زیادہ سپورٹس، کافی زیادہ کھیل ایک ساتھ کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس میں رفا کے اسٹوڈنٹس کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک ساتھ 8 سے 15 جگہ کو کور کرنا، جہاں پہ تسلسل کے ساتھ سپورٹس جاری ہیں، ان کو لائیو کوریج کر کے دکھانا ایک انتہائی پروفیشنلزم، ایک انتہائی اعلیٰ قسم کا کام ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز یعنی رمز جو ہے وہ ایک بہت ہی پروفیشنل ادارہ ہے میڈیا کے حساب سے، کیونکہ پاکستان کی جو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ کمپیٹ نہیں کرتی رفا انٹرنیشنل کو، کیونکہ رفا انٹرنیشنل میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ آن فیلڈ کروائی جاتی ہیں، یعنی کہ پریکٹیکل ورک سب سے زیادہ ہے، تھیوریٹیکل ورک بھی ہے، لیکن اتنا ہے جو ہمارے رینج تک ہو، جو ہمارے لیے ضروری ہو۔ اور سب سے زیادہ ہمارا فوکس جو ہوتا ہے رفا انٹرنیشنل کے جو مینجمنٹ سسٹم ہے، جو اساتذہ ہیں ان کا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے ایک لڑکے کی گرومنگ پر، اس کے اسکل ڈیولپمنٹ پر۔ تو اس لحاظ سے میں پوری رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ سسٹم ہے، اور خصوصاً بالخصوص جو رفا انٹرنیشنل کے جو اساتذہ ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، تقریباً 40 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں جو اس پورے ایونٹ کو کور کر رہے ہیں، اور اس ایونٹ کی جو لائیو نشریات ہیں، جو لمحہ و لمحہ خبر ہے، وہ آپ کو edu.tv کے ذریعے اور FM۔ اچھا سلار، ابھی آپ نے پریکٹیکل ورک کی بات کی، یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے ایجوکیشنل سسٹم سے، پرائمری لیول سے لے کے ہائر ایجوکیشنل لیول تک ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں پریکٹیکل ورک یا کریٹیکل تھنکنگ کی کہیں نہ کہیں کمی واقع ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پراپر طریقے سے گروم نہیں ہو پا رہا، ہمارا اسٹوڈنٹ پراپر طریقے سے سیکھ نہیں پا رہا، امپلیمنٹ چیزیں نہیں کر پا رہا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ آپ نے کرنا ہے، وہ سبجیکٹ وہ پڑھتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بچے کے اندر کیا ٹیلنٹ موجود ہے، کس طرح کی ایبلٹیز موجود ہیں، کس طرح کی اس کے اندر کس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے وکیل بننا ہے، تو اس کو دھکیل دیا جاتا ہے والدین کی طرف سے اس فیلڈ میں، یا آپ نے فلاں چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹریکولیشن تک یہ چیز کم ہو جانی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ کم ہی بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ میٹریکولیشن وہ لیول ہوتا ہے جب ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد FSC لیول آتا ہے تو وہ اس کو مزید اس کے اندر آگاہی مل جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری آگے فیوچر، میرا آگے جو کیریئر ہے وہ کس فیلڈ پہ کھڑا ہے۔ پھر یونیورسٹی لیول آ جاتا ہے، پھر یہاں پر پریکٹیکل ورک کی بھی بہت زیادہ کمی محسوس کی جاتی ہے۔ تھیوریٹیکل ورک یہاں پہ بہت زیادہ کرایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں تھیوریٹیکل ورک کی بھی ویلیو ہے، لیکن اگر پریکٹیکل ورک اسی فیلڈ کے متعلق ہمیں نہیں کرایا جائے گا، اسٹوڈنٹس کو نہیں کرایا جائے گا، تو پھر وہ تھیوریٹیکل ورک جو ہوتا ہے نا وہ کچھ عرصے کے بعد انسان کے دماغ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے جو ایونٹ ہے اس کے لائیو مناظر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اسپورٹس سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ آپ نے جو بات کی تھیوریٹیکل ورک کی، تو ہمارے ہاں ایک چیز کا فقدان ہے جس کو ووکیشنل ٹریننگ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسکل ڈیولپمنٹ، جو انسان کے اندر جو سکلز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو تراشنا، ان کو نکالنا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا، اس چیز کی تھوڑی سی کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس
اس چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر اور حکومت پاکستان سے میری سب سے اہم درخواست ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جن میں ٹیکنیکلز آ جاتے ہیں، جن میں سافٹ ویئر آ جاتے ہیں، جن میں جیسے کہ میڈیا ہے، رفا انٹرنیشنل اپنا بیسٹ رول اس میں پیش کر رہا ہے، تو ان اداروں کے ذریعے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر اتنی جو صلاحیتیں ہیں، جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان کو تراش کے باہر نکالیں، ان کو ووکیشنل ٹریننگ دیں، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں تاکہ وہ سمجھیں، اس چیز کو سمجھ پائیں، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ تھیوریٹیکل چیزوں کو پڑھ تو لیتا ہے، وہ مائنڈ میں آ بھی جاتی ہیں، لیکن ان کو پرفارم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان کے اندر ایک چیز کا فقدان ہے، اور میری سب سے جو اس ایچ ای سی کی پلیٹ فارم سے ایچ ای سی کے ساتھ ہی میری ایک درخواست ہے کہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں، ووکیشنل ٹریننگ کو فروغ دیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائیں، اور جس طرح کہ ہمارے رفا انٹرنیشنل کے جو ایک ادارہ ہے مینجمنٹ ہے، انہوں نے اس چیز کو کیری کیا ہوا ہے کہ وہ دے رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ پریکٹیکل ورک کرتے ہیں، فیلڈ میں جا کے پریکٹیکل ورک کرتے ہیں۔ تو شاہزیب، اس لحاظ سے آپ نے بات بہت خوبصورت کی کہ پاکستان کے اندر جو ایک چیز کا فقدان ہے، اس چیز کو گروم کرنا چاہیے، اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ اچھا سالار، ہائر ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے ایجوکیشنل کنٹرول سسٹم، جو کہ ہائر ایجوکیشن کو مد نظر رکھتا ہے، جس کے اندر تمام یہ تر چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں ریسرچ کرنے کے لیے کافی زیادہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر تھوڑے نیچے لیول پر آ جائیں تو ریسرچ کرنے کی اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں موجود، تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے یونیورسٹیز میں ریسرچ کرنے کی میکینزم پراپر موجود ہو تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ایک مثبت چیز ہو جاتی ہے، ان کو ایک ایج مل جاتا ہے چیزیں سیکھنے کا، چیزیں سمجھنے کا، پھر بعد میں پھر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بھٹی صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ شاہزیب کہ مجھے آپ نے یہاں پہ بلایا، اور آج یہ جو گیمز ہیں کنکلوڈ ہو جائیں گی، آج ختم ہو جائیں گی شام تک، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی آؤٹ ڈور گیمز ہیں وہ تو شام ظاہر ہے کہ 5 بجے سے پہلے ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ جو انڈور گیمز ہیں وہ رات گئے تک جاری رہتی ہیں، یہاں پہ رات لیٹ نائٹ تک بھی یہاں پہ مقابلے ہوئے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی بڑی پیمانے پہ پارٹیسپیشن ہے کہ ان کو 4 دن کے اندر ان کو سمیٹنا جو ہے یہ اٹ سیلف بہت بڑا چیلنج ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایک یہ سمجھے ڈیمونسٹریشن تھا بیفور نیشنل گیمز۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل گیمز بھی اناؤنس ہو چکی ہیں، غالباً مارچ میں یہ کوئٹہ کے اندر منعقد ہوں گی، تو آپ سمجھیں کہ اس کی ایک طرح سے ریہرسل بھی ہوگی ان گیمز کے ذریعے، اور جو بھی انتظامی ادارے ہیں جو کھیلوں کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ ٹیسٹ کیس تھا، اور لیکن میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا گیا، گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستان تو ہے ہی ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے انہوں نے جو ہے اب دن رات ایک کر کے اور اس کو پاسبل کیا کہ اتنے بڑے لیول پہ یہاں پہ گیدرنگ ہوئی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، اور اتنی زیادہ کھیلوں کے مقابلے جو ہیں وہ آج انشاءاللہ اختتام پذیر ہوں گے شام تک۔ اچھا سر، یہ ایک بہت بڑا میگا ایونٹ تھا، اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کیے، کافی یونیورسٹیز کی انٹریکشن ہوئی، کافی ادارے بھی یہاں پر موجود تھے پاکستان کے اسپورٹس سے منسلک، تو ابھی یہ ایونٹ آج اختتام پذیر ہوگا، تو اس ایونٹ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس کی یادیں وابستہ ہوں گی، اس سے جو سیکھ کر جائیں گے، اس سے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ شاہزیب، ہمارا جو کلچرل سیٹ اپ ہے نا، ہمارے بینگ پاکستانی، وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ ہم لوگ، میں کئی دفعہ اگزامپلس دیتا ہوتا ہوں کہ آپ یہاں سے کوئٹہ ٹریول کریں نا ٹرین پہ، تو آپ کے ساتھ جو پیسنجرز بیٹھے ہوتے ہیں، کوئٹہ پہنچتے پہنچتے وہ آپ کے فیملی ممبرز کی طرح بن جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوری زندگی شاید آپ کی شناسائی رہی ہے۔ مجھے بہت سارے ممالک میں اتفاق ہوا جانے کا، اور لوگ جو کلچرز وہاں کے جو ہے وہ بھی ایکسپلور کیے، اتنا زیادہ رچ کلچر کہیں پہ نہیں ہے جہاں پہ آپ، وہاں پہ تو آپ، میں ایون نیو یارک میں تھا تو آپ ٹرین کے اوپر جب سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرین کے وہ ڈبے بھرے ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ نیو یارک میں چونکہ ٹریفک کے بڑے مسائل ہیں تو لوگ آفس آنے جانے کے لیے ٹرین کے اوپر زیادہ، کیونکہ ٹریفک بلاک نہیں ہوتی، وہ زمین کے اندر ہی سسٹم بنا ہوا نیچے، اور وہ منٹوں میں آپ اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ اگر آپ روڈ کے ذریعے جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے لگ جائیں وہاں تک پہنچنے میں، تو لوگ پریفر کرتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ٹرینیں وہاں چلتی ہیں، جو سب وے جن کو کہا جاتا ہے، وہ پیک ہوتی ہیں، مطلب ایک بوگی کے اندر آپ سمجھیں کہ 100 150 150 بندہ بیٹھا ہوتا ہے،
اور آپ یقین کریں کہ ڈیڈ سائلنس ہوتی ہے, ایک بندہ بھی دوسرے سے بات نہیں کر رہا ہوتا. آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا, ویسے کرٹسی میں اس کو اگر ہیلو آئی کریں گے تو مائنڈ کرے گا کہ میں اپنی کسی سوچ میں گم تھا, تو یہ کیا مجھے اس نے ڈسٹرب کر دیا. تو یہ جو ہے وہ اس طرح کا کلچر ہمارے ہاں موجود ہے کہ ہم ذرا سا بھی کسی کے ساتھ جو ہے سفر کرتے ہیں تو ہم دوست بن جاتے ہیں. یہ تو 4 دن کی وابستگی تھی آپس میں, تو ہوپ فلی جو ہے وہ بڑی اچھے جو ہے یادیں لے کے یہاں سے بچے جائیں گے اپنے گھروں کو. شاہزیب, اس وقت ناظرین کرام اور شاہزیب جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری لائیو اسکرین پہ ڈرون شاٹس ہیں. یہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تعاون سے اور ان کی مشقت سے, سخت محنت کے کارن یہ جو چیز ہے, یہ جو شاٹس ہیں یہ آپ ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں. شاہزیب, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کافی کریج ہے, کافی کریٹیوٹی ہے سر, کہ وہ کتنا آگے جا سکتے ہیں اور پاکستان کو جو ایک سٹیبل ہے پاکستان الحمدللہ اس کو سٹیبل اور بھی کریں گے, اس کو کتنا ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ بالکل, دیکھیے تو پوٹینشیل جو ہے کسی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں نے جس بھی چیز میں قدم رکھا ہے اس میں اچیو کیا ہے. اگر ان کو سوٹیبل انوائرمنٹ میسر ہو اور گائیڈ لائن ہو پراپر تو وہ دنیا کا کوئی کام بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس انڈیویجول لیول پہ ہو گئی کہ وداؤٹ اینی سپورٹ جو ہے وہ بچے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے انٹرنیشنلی. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اسی طرح کے ایونٹس منعقد ہوتے رہے, ان کی ٹریننگ ہوتی رہے, تو دنیا کے کسی بھی لیول کے کمپٹیشن پہ جو ہے وہ اس میں جا سکتے ہیں اور اچیو کر سکتے ہیں. الحمدللہ پوٹینشیل ہر چیز میں موجود ہے. ناظرین, یہ جو آپ گراؤنڈ کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈ بال ایک گراؤنڈ ہے جس کو ڈرون شاٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے لیے اور اس کو یہ کور کر رہے ہیں, اس کو لائیو نشر کر رہے ہیں. ناظرین, یہ جو ایونٹ ہے یہ HEC اور کامیاب جوان سپورٹ ڈرائیو کے زیر انتظام آل پاکستان انٹر یونیورسٹی گیمنگ کمپٹیشن یعنی سپورٹ فیسٹیول, جس میں 100 سے زائد پاکستان کی یونیورسٹیز کے یعنی 6000 طلبہ 6000 پلیئرز اس میں شرکت کر رہے ہیں. اور آج اس کا چوتھا دن ہے یعنی آخری اور فائنل راؤنڈ ہے. جتنی بھی گیمز ہیں, جتنی بھی وینیوز ہیں, وہاں پر کوریج کے لیے وہاں پر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موجود ہیں. اور جیسے ہماری اسکرین آپ کو شو کر رہی ہے, لائیو آپ کو مناظر دکھائے جا رہے ہیں ہینڈ بال گراؤنڈ کے, اس میں جو فائنل ہے آج انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا ہے کچھ ٹائم میں. تو انشاءاللہ میں اوور کرتا ہوں سر کو کہ وہ اس ایونٹ کے بارے میں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی پازیٹیوٹی نکل کے پاکستان کی جو پازیٹیوٹی ہے, جو پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے, نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ میرے خیال میں تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور رس ہوں گے. اور میری تو دلی تمنا ہے, دلی خواہش ہے کہ یہ کنٹینیو رہے یہ سلسلہ اور یہ جاری رہے. اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ وقفے سے منعقد ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ سے کوئی لمبا گیپ اس کے اندر نہ آئے. تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ اسی جگہ پہ آج سے کئی سال پہلے محمد وسیم جو باکسر ہیں ان کا انٹرویو کیا تھا جب وہ نئے باکسنگ میں انٹر ہوئے تھے, اور مجھے نہیں تھا پتا کہ میں جس بندے کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں وہ اتنا بڑا چیمپئن بنے گا فیوچر میں. تو بالکل میری پوری امیدیں ہیں کہ اس ایونٹ میں جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان میں کئی فیوچر کے چیمپئنز نکلیں گے انشاءاللہ. یہ سر جس طرح آپ نے بات کی نا کہ جو کئی سال پہلے آپ نے محمد وسیم کا کیا انٹرویو اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ چیمپئن بنے گے, اس طرح ہم نے بھی کئی لوگوں کو کور کیا اس ایونٹ میں. اس ایونٹ کے تھرو میں نے کئی لوگوں کو ہم نے ظاہر کیا دنیا کے سامنے, پاکستان کے سامنے, کچھ ایسے پلیئر سے, کچھ ایسے ایتھلیٹ سے. اور انشاءاللہ ہم بھی چاہتے ہیں, ہماری دعا ہے کہ وہ ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, ہم پورے پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں ان کو انشاءاللہ نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ پاکستان کو کیسے, پاکستان کی جو خدمت ہے وہ کیسے کرتے ہیں. اچھا سلار, میرے پاس اس وقت کوئی لسٹ موجود ہے جس میں والی بال کے آج کے جو میچز ہونے ہیں وہ میں اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. والی بال وومن کے میچز آج جو جن کا انعقاد ہوگا کوارٹر فائنلز ہیں. AWKU مردان ورسز یونیورسٹی آف کراچی, یہ آج کا پہلا میچ ہوگا. دوسرا جو آج کا والی بال کا میچ ہوگا وہ UMT لاہور کا ہوگا ورسز پنجاب یونیورسٹی. تیسرا میچ ہوگا GCWU فیصل آباد ورسز صادق کالج بہاولپور. اور جو آج کا چوتھا میچ ہوگا غالباً وہ لمز لاہور ورسز LCWU لاہور کے
درمیان میں والی بال کے یہ کوارٹر فائنلز. اس کے علاوہ جو ٹیمیں اس میں آگے کوالیفائی کریں گی ان کے پھر سیمی فائنلز ہوں گے, اور ایک سیمی فائنل ہوگا, دوسرا سیمی فائنل ہوگا, ان 4 ٹیموں کے درمیان جو میچز ہوں گے. پھر اس کے بعد وہاں سے کٹ ڈاؤن ہو کر جو فائنل ہوگا, ایک جو ٹیم 2 ٹیمز جو بچ جائیں گی ان کا فائنل کھیلا جائے گا, اور پھر اس کی پراپر سرمنی تقریباً 5 بجے ہوگی. اور ٹوٹل آج جو میچز والی بال کے حوالے سے جو وومنس کھیلے جانے ہیں وہ تقریباً 8 میچز ہوں گے, اور آج 8 میچز والی بال کے حوالے سے ہوں گے. ناظرین اور سامعین, آپ ہماری لائیو نشریات سن رہے ہیں رف FM 102.2 پہ, اور دیکھ رہے ہیں HEC کی لائیو ویب ٹی وی پہ جو کہ edu.tv ہے. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو والی بال ہے, والی بال کے فائنلز وومن کے کھیلے جانے ہیں, ابھی یہاں پر ہاکی کے بھی مناظر دیکھے جا رہے ہیں ہماری خواتین کا میچ جو ہے یہ جاری ہے ہاکی کا. تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ شاور ہو رہا تھا, کہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ ایسٹرو ٹرف کے اوپر, ڈرائی ٹرف کے اوپر آپ نہیں کھیل سکتے جب تک اس کو آپ گیلا نہیں کریں گے, تبھی بال کی وہاں گرپ بنتی ہے اور انجریز بھی کم ہوتی ہیں. ادروائز جو ہے بڑا ڈینجرس ہوتا ہے اس پہ بھاگنا, اور اگر آپ ان کیس کی سلپ ہو کے گر جاتے ہیں تو چوٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ابھی یہ میچ بڑا زبردست, ابھی میں نے موومنٹ دیکھی ان کی, بڑے خوبصورت ڈرلز کر کے جو ہے بال لے کے گئی. ہاکی کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہمارا نیشنل سپورٹس ہے, تو اس کے اندر تو ہمیشہ سے بڑا ایک ٹیلنٹ دیکھنے میں آتا رہا ہے, اور وی یوز ٹو بی ورلڈ نمبر 1 مینی ٹائمس. اور اب تھوڑا سا اس کے اندر کمی آئی ہے, لیکن ہوپ فلی کہ اگر ہم گراس روٹ لیول سے ہاکی کو دوبارہ سے مینیج کریں گے تو کچھ ٹائم گزرے گا, ہم دوبارہ اپنا وہ جو کھویا وہ مقام ہے اس کو دوبارہ اچیو کریں گے انشاءاللہ. اور خاص طور پہ خواتین کے اندر بھی کافی پاپولرٹی ہوئی ہے ہاکی کے حوالے سے, اور اب چونکہ بین الاقوامی سطح پہ جتنی بھی کھیلیں ہوتی ہیں تو اس میں خواتین کی شمولیت بھی بڑی ضروری ہے, ایکول پارٹیسپیشن ہے. اور اگر آپ خواتین کو کھیلنے کے مواقع نہیں دیتے اور آپ کسی بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں تو آدھے میڈلز تو آپ وہیں پہ لوز کر جاتے ہیں جب آپ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پاتے. تو اسی لیے اب یہی دیکھنے میں آیا, آپ یہاں کی پارٹیسپیشن میں بھی اگر دیکھیں تو ہر کھیل کے اندر جہاں پہ ہمارے بچے وہاں پہ بچیاں بھی موجود ہیں, کھیل رہی ہیں. اور ہاکی کے حوالے سے ہماری جو مینز ٹیم ہے وہ تو کافی ظاہر ہے کہ وہ ایک منجی ہوئی اور تجربے کار ٹیم نے, لیکن خواتین کے حوالے سے ہمیں کافی ضرورت ہے کہ ہاکی کو پروموٹ کیا جائے. اور میرے خیال میں اگر یہ گراس روٹ لیول سے اسکول سے اس کو شروع کریں اور پھر کالجز تک لائیں, پھر یونیورسٹی اور پھر انٹرنیشنل لیول, زیادہ گروم کرنے کے کچھ ٹائم لگے گا, لیکن اس میں یہ کہ ڈیوریبلٹی آئے گی, ہمیں کافی عرصے تک جو ہے اس کھیل کے اوپر ہماری جو ہے آپ سمجھیں کہ گرپ مضبوط ہوتی رہے گی. مختلف ٹورنامنٹس میں اسی طرح بچے میڈلز جیتتے رہیں گے. جی ناظرین, اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں جو کہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس لائیو شوٹ کر رہے ہیں. آپ ہاکی اس وقت ہاکی اسٹیڈیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین بھرپور جوش و خروش سے کھیل رہی ہے. حسیب, اس وقت دیکھیں نا کافی زیادہ خواتین یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس پورے میگا ایونٹ میں, تو آپ خواتین کی پارٹیسپیشن کو کس لیول پر دیکھتے ہیں؟ جی شاہزیب, میں نے کل بھی کافی خواتین جو ہیں پلیئرز ہیں جو شرکت کر رہی ہیں اس ایونٹ میں, پورے پاکستان سے ان کی جو تعداد ہے تقریباً 2400 کے قریب ہے. 2400 یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے معاشرے کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر خواتین کو بھی حقوق ملتے ہیں. تو میں نے کافی خواتین سے بات بھی کی, ان کے انٹرویوز بھی لیے کہ وہ اس ایونٹ سے متعلق کیا سمجھتی ہیں اور کیا چاہتی ہیں کہ آئندہ کے لیے ایسے جو ایونٹس ہیں وہ ہونے چاہیے کہ نہیں. تو ان کا بہت زیادہ پازیٹیو رپلائی تھا اس میں. وہ کہتی تھیں کہ ہم پراؤڈ کرتے ہیں کہ اس چیز پہ کہ ہم کو موقع دیا گیا, خواتین کو بھی سمجھا گیا کہ ہم بھی ایک نیشن کو بلڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ان کا جو رپلائی تھا, اور اس کے علاوہ میں نے کافی علاقوں کی بھی جو مختلف علاقوں کی سے خواتین آئیں جو پلیئرز آئیں, ان سے بھی پوچھا, ان سے بھی ان کی رائے جانی کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ ہونا چاہیے اور اس کی کتنی افادیت ہے خواتین کے لیے. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس سے ایک تو جو علاقے کی ثقافت ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے,
اس سے ہمارے درمیان جو ہم آہنگی ہے پورے پاکستان کے درمیان، کیونکہ شاہزیب دیکھیں ہمارے یہاں کوئی ایسے ایونٹ کافی ٹائم سے نہیں ہوئے جو کہ ہم آہنگی پیدا کریں لوگوں کے درمیان آپس میں ملے جلیں، ان کے درمیان کرونا بھی آ گیا تھا جی بالکل، کرونا کا، اور اس کے علاوہ دہشت گردی، کچھ ایسے انسٹیبلٹی رہی پاکستان کے اندر، انسٹیبلٹی جو کہ جس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا پاکستانی معیشت کو، جی پاکستانی یوتھ کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ایونٹ ابھی رکنے نہیں چاہیے. یہ جو ایک اتنا بڑی آرگنائزیشن ہے، ایک بہت بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اس کو آرگنائز کیا گیا اس مقابلے کو، تو ان کا جو رپلائی ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو تھا. بہت زیادہ پازیٹیو تھا. اچھا عرفان صاحب، آپ بتائیے گا کہ کافی زیادہ گہما گہمی ہے اس وقت، تو اس ایونٹ میں جو حکومت پاکستان ہے اس کو کس طریقے سے اس طرح کے ایونٹس کو آگے مزید لے کر جانا چاہیے؟ بالکل، شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ اس چیز کو یہاں رکنا نہیں چاہیے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور آپ اس کے جو ثمرات ہیں بہت جلد آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے کہ یہ جو 4 دن کا ایونٹ تھا یہ کتنا دور رس اثرات کا حامل تھا. اور مجھے ایک اور جو چیلنج نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کو کنکلوڈ ہونا ہے، اور اتنے بڑے لیول پہ اتنے زیادہ کھلاڑیوں کے پارٹیسپیشن میں یہ اٹسیلف بڑا چیلنج ہے کہ 4 دن کے اندر آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. تو ہوپ فلی ہو سکتا ہے کہ آج جو مقابلے ہیں وہ شام تک، رات تک بھی جاری رہیں تاکہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں اور یہ ختم ہو. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تو سیمی فائنلز بعض چیزوں کے ہونے ہیں اور پھر فائنلز بھی آج ہی ہونے ہیں، تو جو ٹیمز بھی ون کرتی جائیں گی ان کو مسلسل کئی میچز کھیلنے ہوں گے، ایسے لگ رہا ہے. اچھا، ابھی میرے پاس لسٹ موجود ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کل کون کون سے فائنلز اور سیمی فائنلز ہمارے یہاں پر کھیلے گئے. تو اس لسٹ کے مطابق پول والٹ کا فائنل کل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شاٹ پٹ کا فائنل بھی ہو چکا ہے، اور ڈسکس تھرو کا فائنل بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ٹرپل جمپ کا فائنل بھی ہو چکا ہے، پول والٹ کا فائنل بھی ہو چکا ہے مینز اور وومنز کا. اس کے علاوہ 100 میٹر کا سیمی فائنل ہو چکا ہے، اور 100 میٹر وومن کا بھی سیمی فائنل ہو چکا ہے. 1500 میٹرز مین بھی اس کا بھی فائنل کل ہو چکا ہے، اور 1500 میٹر وومن کا بھی فائنل کل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ 400 میٹرز مین کا فائنل بھی کل ہو چکا ہے، اور 400 میٹر وومن کا بھی فائنل کل ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ہیمر تھرو کا فائنل بھی کل ہو چکا ہے، اور ہیمر تھرو وومنس اور مینس دونوں کا فائنل کل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ 10,000 میٹرز یعنی کہ 10,000 میٹرز کا بھی مینز کا فائنل کل ہو چکا ہے. تو یہ تمام ایکٹیویٹیز کل ہو چکی ہیں. آج کچھ والی بالز کی میں نے آپ کے ساتھ اپڈیٹس شیئر کی جو کہ کوارٹر فائنلز کے مقابلے ہوں گے، پھر سیمی فائنلز میں جائیں گے آج ہی، اور آج ہی فائنل ہوگا والی بال کا بھی. اور ٹوٹل آج جو والی بال وومنز کے میچز ہیں وہ تقریباً 8 ہیں. جی عرفان بھٹی صاحب، آپ چونکہ ہاکی کے مناظر بھی آپ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں، تو ہاکی کا جو ہے ایک پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے. LCW یونیورسٹی جو ہے اس کا مقابلہ ہوا تھا SBBU سکردو یونیورسٹی کے ساتھ ہوا تھا کل. تو اس میں LCW یونیورسٹی جو ہے اس نے 3rd پوزیشن ون کی ہے، اور ابھی جو اگلے میچ ہونا ہے وہ UCP اور سپیریئر یونیورسٹی کا ہونا ہے. یہ ویمن ہاکی کے ریزلٹس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ابھی پینلٹی کارنر ملا ہوا ہے جی اس ٹیم کو، اور دیکھتے ہیں. پینلٹی کارنر جو ہے ہاکی میں آپ سمجھیں کہ یہ بڑا ایک چانس ہوتا ہے گول کرنے کا، تو لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ بال آپ نے کس جگہ کیسے روکنی ہے. اگر آپ وہ صحیح طرح سے سٹاپ نہیں کر پاتے تو پھر وہ آپ کے اگینسٹ بھی چلا جاتا ہے. لیکن اس میں بہرحال ایک جس طرح پینلٹی سٹروک ہوتا ہے آپ سمجھیں کہ وہ 99% چانسز ہوتے ہیں گول کرنے کے، تو اسی طرح جو پینلٹی کارنر ہوتا ہے اس میں بھی کوئی 70-80% چانس ہوتا ہے کہ آپ کو گول کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ لیکن یہ نہیں کر پائے یہ ٹیم جس کو بھی پینلٹی کارنر ملا تھا، اور یہ موقع ان کا ضائع ہوا. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ جو بال ابھی جس ٹیم کے پاس ہے یہ والی ٹیم مجھے زیادہ میچور اور اسٹرانگ لگ رہی ہے ہاکی کے اندر. اور کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بال زیادہ انہی کے پاس رہتی ہے، اسی ٹیم کے پاس رہتی ہے. اور ان کی جو موومنٹس ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ ڈسپلن کے ساتھ کوچنگ اچھی ہوئی ہے، کافی پریپیئرڈ لگ رہے ہیں یہ لوگ. اور جو سٹینڈرڈ ہے ہاکی کا ویمن کا مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ بہت اچھے انداز سے جو کھیل رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے پریکٹس میں ہے. سر ابھی ہاکی کی بات ہو رہی ہے تو اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں پرانی ویڈیوز ہمارے جو لیجنڈز ہیں ہاکی کے، کس طریقے سے کارنر فلنکی دیتے تھے، کس طریقے سے ریفلیکشن کرتے تھے، کس طریقے سے ایک مزیدار طریقے سے گول کیا جاتا تھا. تو
آج کل کے کھلاڑی بچے چھوٹے سے ان کے اندر یہ جو انٹرنیشنل ہمارے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے اندر یہ ابیلٹیز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں یہ تمام چیزیں جاری اور باقی گیم کے اندر بھی بڑی جدت آئی ہے, ٹیکنیکس کے اندر بڑی جدت آئی ہے, رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ بڑے تبدیل کیے گئے, چینج کیے جائیں. آپ بین الاقوامی سطح پہ اپنی کوئی پوزیشن جو ہے حاصل کرنا چاہتے تو اس میں آپ کو پر وہ جدت کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا, آپ کو بھی وہ انداز اپنانے ہوں گے, آپ کو بھی نئے سے نئے ایکسپیریمنٹس کرنے ہوں گے. اگر آپ اپنے وہی روایتی کھیل کی حد تک رہ جائیں گے تو پھر دنیا بڑی آگے نکل گئی ہوئی ہے. پھر آپ اور ایک بہت بڑا جو وجہ ہے ہاکی میں ڈکلائن کا وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جدید انداز جو اپنانا چاہیے تھا جتنا, اس پہ اتنا کام نہیں ہوا یہاں پہ. تو ہوپ فلی اب چونکہ ایک جو ٹرینڈ کافی عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب فورن کوچز آتے ہیں جو ممالک اس میں کافی اچھی پوزیشن لے چکے ہیں, ان کے جو تجربے کار کھلاڑی ہیں, ان کے کوچز ہیں, وہ آپ ہائر کر کے آپ انہی کے جو طریقے ہیں, وہ ان کے جو گر ہیں, وہ جو ٹیکنیکس ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں, اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی جو ہے یہ بات کی تھی کہ اب کھیل نہیں رہا, یہ بہت بڑی سائنس بن چکا ہے. اب اس کی پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. آپ اپنی مخالف ٹیم کے ایک ایک کھلاڑی کو جو ہے اس کی ویڈیوز لے کے مانیٹر کرتے ہیں کہ اس کی کیا اسٹرینتھ تھی, کیا اس کی ویکنیس تھی, اس کے مطابق آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو تب جا کے گراؤنڈ میں پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. مطلب آپ بلائنڈلی جا کے نہیں کھیلتے کسی کے خلاف, آپ اپنے اپوننٹ کی جو ہے اسٹرینتھ کا, اس کی ویکنیسز کا بھی آپ کو معائنہ کرنا ہوتا ہے, اندازہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. یہ ابھی اس وقت جو لائیو مناظر ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, اس وقت یہ خواتین کی ہاکی جاری ہے, اور یہ میرے خیال سے یہ پلنٹی ہے گول کارنر, اور یہ انہوں نے کوشش کی اور یہ ڈائیو لگائی. جی, ڈیفینڈرز نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے, اور نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ بال بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھ لی ہے. اور یہ دیکھیں کہ ان کی جو میں نے دیکھا کہ بہت اچھی پاسنگ چل رہی ہے, کیا اب یہ چلے گئے ہیں, ان کی پاسنگ بڑی اچھی چل رہی ہے. باقی میں یہ بڑا بہتر کہ بہت زیادہ اگر آپ اپنے پاس بال رکھیں گے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. آپ کو ایک سرٹن ڈسٹینس دیکھ کے آگے ایسے کھلاڑی کو بال دینی ہے جو زیادہ بہتر پوزیشن میں اس وقت ہے, تاکہ وہ گول آپ کے لیے سکور کر سکے. اب اس وقت یہ اٹیکنگ پوزیشن میں ابھی بالکل گول کے بالکل یہ ڈی کے اندر ہے یہاں پہ, اور یہ ریورس فلک سے انہوں نے ٹرائی کیا, لیکن ڈیفینڈر نے بڑی اچھی طریقے سے اس کو ڈائیو لگا کے ڈیفینڈ کیا ہے, روکا ہے, اور اپنے ہی کھلاڑی کو آگے انہوں نے بال دے دی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ یہ بال کو کہاں تک لے پاتے ہیں. کو بھی دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں پورے ایونٹ کو. خواتین بھی کافی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں. کل جب میں باہر تھا تو کچھ خواتین کا ایک گروپ آیا جو ڈھونڈ رہے تھے کہ ہاکی گراؤنڈ کس سائڈ پہ ہے, تو وہ کوئی بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہاں پہنچنا چاہ رہے تھے. تو بالکل دیکھنے کے لیے بھی باہر سے بھی لوگ آئے ہیں شاہ زیب, اور یونیورسٹی کے اندر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی جب اپنا میچ ختم ہوتا ہے تو دوسرے میچ کے بیک اپ کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے, تو وہ کھلاڑی بھی جو ہے ایز اسپیکٹیٹر بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور اس سے موٹیویشن سے جو نا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ کو سمجھیں کہ ایک بڑا ایج ملتا ہے, ایک بڑی مورل سپورٹ ملتی ہے آپ کو, آپ کے کانفیڈنس کے اندر بڑا اضافہ ہوتا ہے, اور آپ کے اعتماد کے اندر بڑا ایک اضافہ ہوتا ہے, اور کھلاڑی زیادہ بہتر طریقے سے جو نا پرفارم کرتے ہیں اس میں. اور ہاکی کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو دیگر کھیلیں آج جب یہ وارم اپ وغیرہ ہو رہا تھا ہاکی گراؤنڈز میں اور ٹیمز آ رہی تھی, وہ مناظر بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. اور ایک روایتی انداز ہوتا ہے, یہ دائرہ بنا کے ٹیمیں جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. ہاں, اس میں وہ دعا بھی کرتی ہیں, اور جو کیپٹن ہے وہ حوصلہ بھی دیتا ہے اپنے کھلاڑیوں کو کہ آپ نے کیسے کھیلنا ہے. اسٹریٹجیز بھی ڈسکس ہوتی ہیں یہیں پہ کہ آپ نے کس اسٹریٹجیز سے کھیلنا ہے. اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ جو پینلٹی کارنر ہوتا ہے اس کی ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں کہ آپ نے کہاں بال جو ہے پھینکنی ہے, اور آپ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. ہر دفعہ ایک ہی اینگل سے نہیں پھینکتے اس کو, ایک ہی سائڈ پہ نہیں پھینکتے, کیونکہ پھر اس سے دوسری ٹیم الرٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس کا کاؤنٹر کوئی نہ کوئی جو ہے بنا لیتی ہے. تو آپ کو جو اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں وہ ملٹیپل اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں, اور تاکہ وہ آپ اپنے جو اوپوننٹ ہیں ان کے اوپر آپ کو ایک ایج جو ہے ہمیشہ کھیل کے اندر وہ موجود رہے. اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں ہاکی میچ کے, جی کسی اور میچ کے منظر, ایک اور میچ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے. غالباً یہ کافی زیادہ کوریج ہو چکی ہے تمام ایونٹس کی, کافی زیادہ متعدد جگہوں پہ ایک ساتھ کوریج جاری ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہماری رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی 15 ٹیمیں ہیں جو اس وقت گراؤنڈز میں موجود ہیں, 15 مختلف ٹیمیں, اور 100 سے زائد لوگ جو ہیں
وہ اس ڈیوٹی کے اوپر مامور ہیں. اسٹوڈنٹس؟ ہاں جی, میجورٹی ان میں اسٹوڈنٹس ہیں اور میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اب اپنا میڈیا کی تعلیم آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اپنی ایک فائنل کی طرف وہ جا رہے ہیں. بعض لوگ اس کو پروجیکٹ کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن میری جب کچھ لوگوں سے بات ہوئی اپنے رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ ان کی بڑی لرننگ ہوئی ہے اس ایونٹ سے. بہت خوبصورتی سے یہ کھلاڑی بال لے کے گئی ہیں جی. بڑا ایک جو ان کا اسٹینڈرڈ تھا, جو ان کی ڈاج تھی, کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ڈیفینڈر نے ان سے بال چھینتے ہوئے آگے اپنے کھلاڑی کو پاس کر دی گئی. بالکل. یہ دیکھیے کتنا زیادہ کمپٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں, کتنا زیادہ جوش ہے, ولولہ ہے, پوری جان لگا کر گول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. اصل میں ہونا بھی یہی چاہیے. جو کھیل ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ نے اپنا پورا ایک انپٹ دینا ہوتا ہے. آپ کے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہیں, جتنی بھی سکلز ہیں, وہ پوری کی پوری جو ہے بروئے کار لا کے اپنی ٹیم کو جتانا ہوتا ہے. اور پھر چونکہ یہ ٹیم ہے, ٹیم ورک ہے, تو ہر بندے نے اپنے حصے کی ڈیوٹی جو ہے سر انجام دینی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ پوزیشنز ہوتی ہیں. ہاکی کے اندر جو پوزیشنز ہوتی ہیں, جو ویسے تو ان میں تھوڑی سی مینیپولیشن بھی ہو جاتی ہے, لیکن جو ایک پیٹ پوزیشن بنتی ہے وہ اپنے گول کیپر ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو 2 فل بیک ہوتے ہیں, ایک رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 3 سینٹر میں لوگ ہوتے ہیں, جس میں رائٹ ہاف کہلاتا ہے, سینٹر ہاف کہلاتا ہے اور لیفٹ ہاف کہلاتا ہے. اور اس کے بعد پھر 5 فارورڈ ہوتے ہیں اس کے. ایک سینٹر فارورڈ ہوتا ہے, ایک رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا رائٹ ونگ کے اوپر ہوتا ہے, وہ رائٹ آؤٹ کہتے ہیں اس کو. ایک لیفٹ ونگ پہ ہوتا ہے, اس کو لیفٹ آؤٹ کہتے ہیں. اور سینٹر فارورڈ اور ان دونوں کے درمیان جو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ رائٹ ان بولا جاتا ہے, اور جو لیفٹ پہ ہوتا ہے اس کو لیفٹ ان بولا جاتا ہے. تو یہ ایک پوزیشن بنتی ہے آگے, اور اس کے ساتھ یہ موو کرتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فل بیک ہیں وہ اپنے پیچھے ڈیفینڈ کے لیے جو ہے ڈیفینس کے لیے پیچھے رہتے ہیں. لیکن بعض اوقات جب آپ کی ٹیم ہار رہی ہو اور ٹائم کم ہو, تو پھر وہ جو پیچھے والی پوزیشنز کے وہ بھی فرنٹ پہ جا کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آگے جا کے اٹیک کریں اور اپنی ٹیم کو فتح دلائیں اس میں. تو بڑی خوبصورت بنتی. فٹ بال سے تھوڑا ملتا جلتا ہے, اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ غالباً 4 فارورڈس کے ساتھ کھیلتے ہیں فٹ بال میں, کہ ان کا جو مڈل ونگ ہے اور جو بیک والا ونگ ہے اس کو زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, تو وہاں پہ زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے. لیکن ہاکی کا جو ہے یہ ایک 5 فارورڈ کے ساتھ ہی عموماً کھیلا جاتا ہے اس میں. ناظرین, اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں ہاکی کے اسٹیڈیم سے, اور یہاں پر یہ انتہائی جوش ہے موجود ہے جو کہ خواتین کھیل رہی ہیں, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مخالف ٹیم کے خلاف گول کر دیا جائے. ابھی یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہی اچھے طریقے سے پاس کیا, اور ڈیفینڈر نے ابھی یہاں مزید آگے اور یہ دیکھیں سیو کرتے ہوئے انہوں نے بال کو باہر نکال دیا. ہاکی کے اندر شاہزیب بہت اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے جھک کے بھاگنا ہے. ایک ہوتا ہے نا آپ اسٹریٹ بھاگتے ہیں, فٹ بال میں آپ اسٹریٹ بھاگتے ہیں نا, لیکن ہاکی کے اندر آپ بینڈ ہو کے, کیونکہ آپ نے ہاکی اسٹک کو بھی ہولڈ کرنا ہے گراؤنڈ کے قریب, تو آپ جھکنا ہوتا ہے, وہ تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے, زیادہ اسٹیمنا. اور اگر جو لوگ ہاکی نہیں کھیلے ہوئے اگر وہ پہلی دفعہ کھیلنے جائیں گے تو ان کو بڑی دقت پیش آئے گی. تو یہ تو کافی ٹریننگ کے بعد پھر بندہ اپنے پوسچر کو سیٹ کر پاتا ہے. تو زیادہ اسٹیمنا ہاکی میں چاہیے ہوتا ہے. اور اس میں 35 منٹ کے 2 ہاف ہوتے ہیں, تو یہ 70 منٹس کی ٹوٹل ڈیوریشن ہوتی ہے میچ کی, 35 منٹس. اور فٹ بال میں وہ 45 منٹ, لیکن ہاکی کے اندر وہ 35 منٹس جو ہے وہ ایک ہاف ہوتا ہے, اور 70 منٹس کا ایک پورا جو میچ ہے کنکلوڈ ہو جاتا ہے اس میں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم یا دونوں ٹیمز جو ہیں وہ برابر رہی, ان کا اسکور ایکول ہے, تو پھر جو ہے اور یہ گول کر دیا گیا ہے. نہیں, یہ گول نہیں تھا, یہ کیونکہ ڈی کے باہر سے ٹرائی تھی. ڈی جو ڈی آپ کو نظر آ رہی ہے, جب اس کے اندر سے اسٹرائک ہوگی تب گول کاؤنٹ ہوگا. ڈی کے ہاں جی, فٹ بال میں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہاکی کے اندر آپ گول تب کاؤنٹ ہوگا جب آپ ڈی کے اندر ہوں گے. تو یہ چونکہ ڈی کے باہر سے تھا, اس لیے گول کیپر نے روکا بھی نہیں, اس کو جانے دیا, تو یہ آؤٹ کہلاتا ہے بعد, یہ گول نہیں کہلاتا. تو ہاکی میں کہ ڈی کے اندر سے آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور ڈی اور سینٹر کے درمیان میں ایک 25 لائن ہوتی ہے, 25 میٹرز کے اوپر یہ ہوتی ہے. تو اس کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ 25 اور ڈی کے اراؤنڈ اگر کوئی فاؤل کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ایک فری ہٹ ملتی ہے, اور وہ بھی اگر آپ ڈی کے قریب ہیں اپنے مخالف کی تو آپ کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. فری ہٹ کے نتیجے میں بھی کافی ہلکی سی بھی ڈیفلیکشن دے کے آپ گول سکور کر سکتے ہیں اس میں.
ناظرین اس وقت جناح اسٹیڈیم سے آپ کو لائیو مناظر دکھائے جا رہے ہیں. خواتین کی جو ریس ہے اس یہاں پر یہ ہو رہی ہے. ابھی دوبارہ ہمیں ہاکی اسٹیڈیم میں ہی لے جایا گیا ہے. کسی اور میچ کو اب دوبارہ سے کوریج دی جا رہی ہے. یہ بہت اچھے طریقے سے یہ جو 2 میچز ابھی ہم نے جس کی فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں دونوں میں مجھے بڑا اچھا سٹینڈرڈ نظر آیا ہے کھلاڑیوں کا. ہاکی کا مطلب لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی نئے لوگ کھیل رہے ہیں. ایک لگتا ہے کہ پرانی ٹیمز ہیں ان کی اور پریکٹس کرتے رہتے ہیں روٹین میں اپنی. بالکل ہاکی کی کوآرڈینیشن بھی آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں. بالکل. اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. یہ اس کا فاؤل ہوا کیونکہ یہ گیند اچھل گئی ہے. یہ ڈینجرس ہو جاتی ہے گراؤنڈ کے اوپر اگر آپ ماریں گے اور گیند اگر اچھل جاتی ہے اور اگر قریب کوئی مخالف کھلاڑی موجود ہے تو یہ فاؤل ہو جاتا ہے. ہاں اگر کھلاڑی کوئی قریب موجود نہیں ہے کافی فاصلے پہ ہے تو پھر اس کو جانے دیا جاتا ہے, پھر اس کو فاؤل کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن اگر مخالف کھلاڑی قریب ہے اور آپ کی بال گراؤنڈ سے اچھل گئی ہے تو یہ ایک فاؤل کہلاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر مخالف کو وہ گیند جو ہے دے دی جاتی ہے, اس کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اس کا. انتہائی خوبصورتی سے پاس دیا اور یہ کیپر نے انتہائی خوبصورتی سے ڈائیو لگا کے ڈیفینڈ کیا. اور اس میں دیکھیں کہ فورڈ جو کھلاڑی تھے ان کے بڑے کم 1-2 بچے ٹیم میں تھے, جبکہ مخالف ٹیم جو گرین شرٹس کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کے کوئی 5 کھلاڑی ڈی کے اندر تھے تو تاکہ وہ ڈیفینس کر سکیں اچھی طرح سے. تو جو یہ سینٹر لائن ہوتی ہے, جو سینٹر ہاف, رائٹ ہاف اور لیفٹ ہاف ہوتا ہے, یہ بڑی اسٹرانگ ہونے چاہیے کیونکہ یہ اپنے ڈیفینڈرز کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ فارورڈ کے ساتھ بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فارورڈ تو آگے ویٹ کرتے ہیں کہ ان تک گیند آئے اور آگے لے کے جائیں, لیکن جو آپ کے جو مڈس میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا, ان کو بڑی چلنا چاہیے کیونکہ ان کو بال کے ساتھ آگے بھی جانا ہے اور بال کے ساتھ پیچھے بھی آنا ہے. ان کو ریسٹ نہیں کرنا ہوتا, ان کو ویٹ نہیں کرنا ہوتا بال کے لیے. ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ جو ہے آگے بھی بڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ڈیفینس میں بھی آئیں گے. بالکل. تو اس لیے ہمارے بڑے معروف کھلاڑی ہیں جو سینٹر ہاف اور لیفٹ ہاف اور رائٹ ہاف کی پوزیشنز پہ کھیلتے رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. کافی مشکل پوزیشن ہوتی ہے اور آپ کو دونوں اطراف میں بھاگنا پڑتا ہے. جو ہاف میں جو کھلاڑی کھیلتے ہیں بال آگے جاتی ہے تو آپ کو آگے, اور اسی کے ساتھ بال اگر پیچھے جاتی ہے تو آپ کو پیچھے بھاگنا ہوتا ہے. اس وقت آپ کو لائیو مناظر دکھائے جا رہے ہیں اسکور کارڈ جو ہے جناح اسٹیڈیم کے باہر جو ہینڈ بال کھیلی جا رہی ہے اس کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں. یہاں پہ یہ ہمارے کوچز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مینجمنٹ کے بھی لوگ ہیں جو اسکورز وغیرہ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو یہ بھی کافی اچھی گیم ہے جو ہینڈ بال ہے, لیکن اس وقت پاکستان میں اس کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے ابھی, کیونکہ پاکستان کے متعدد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فٹ بال کا تو پتہ ہے لیکن متعدد لوگوں کو ہینڈ بال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں بال کو ہاتھ میں پکڑ کے گول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دونوں اطراف سے. بالکل. یہ شائقین کتنے انتھوزیسٹ ہیں اور کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی ٹیم کو بیک اپ کر رہے ہیں اور اپنی کاسٹیوم کو پکڑ کے وہ پرائڈ فیل کر رہے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, فلاں یونیورسٹی. اور بڑے آپ نے شاہ زیب دیکھا ہوگا کہ بڑے نعرے بازی بھی ہوئی ہے اپنی یونیورسٹیز کے حق میں, اور جب میچ ہو رہا تو وہ بڑے زبردست قسم کے دونوں اطراف سے جو ہے نعرے بازی ہوتی ہے اور اپنی یونیورسٹی کو جو ہے وہ بیک اپ کرتے ہیں اس میں. بالکل. اس وقت بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لائیو مناظر کسی گراؤنڈ میں, اور یہ ڈسکشن یہاں پہ جاری ہے. میرے خیال سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح, یہ دیکھیں یہ وارم اپ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لائیو. سر یہ وارم اپ کسی بھی کھیل سے پہلے ہم اکثر کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافی جوش سے وارم اپ کرتے ہیں, تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ وارم اپ بڑا ضروری ہے کھیل سے پہلے. اگر آپ وارم اپ کیے بغیر کوئی کھیل شروع کر دیتے ہیں تو انجریز کا چانس ہوتا ہے. آپ کے جو مسلز ہیں, آپ کے جو جوائنٹس ہیں, ان کو آپ نے پراپر طریقے سے ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور تبھی آپ اچھا ان پٹ دے سکتے ہیں. تو وارم اپ کے بغیر بالکل بھی جو ہے وہ کھیلنا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, وہ بڑا نقصان کا اس میں اندیشہ ہوتا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا, میں نے اور میرے ایک دوست نے رننگ کی, ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں کون کمپیٹ کرتا ہے, تو میں نے رننگ سے پہلے تھوڑا وارم اپ کر لیا. تو جو میرا دوست تھا اس نے رننگ سے پہلے وارم اپ نہیں کیا, تو ہم ٹریک کے درمیان میں تھے تو ان کی لگ کا مسل ایک دم پل ہو گیا اور وہ وہیں پہ گر گئے. تو اس وجہ سے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کھیل سے پہلے وارم اپ کرنا ان کے لیے لازمی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ تو مطلب جو سپورٹس کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کی کتنی ویلیو ہے وارم اپ کی. اور عموماً اگر آپ پراپر وارم اپ نہیں ہیں تو زیادہ چانسز یہ ہے کہ آپ نہ کوئی انجری آپ لگا بیٹھیں گے, یا جوڑ کی یا مسل کی.
اور بعض انجریز تو ایسی ہیں شاذیب جو بڑی دیر میں جا کے ہیل ہوتی ہیں، مسلس کی اور جوائنٹس کی. فرض کریں لیگمنٹس ہیں، اگر آپ کے لیگمنٹس بریک ہو گئے ہوئے ہیں تو وہ پھر کئی ماہ لیتے ہیں ریپیئر ہونے میں، ریکنسٹرکٹ ہونے میں. تو بعض مسکولر چیزیں تو چلو ایک آدھ ویک میں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، پراپر اس کے لیے فزیو تھراپی کرائی جاتی ہے. لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو بڑا لمبے عرصے کے لیے پھر آپ اگر آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے، کسی بہت بڑے ایونٹ کے لیے آپ پریپیئر ہو کے گئے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی انجری آپ کے سارے فیوچر کو برباد کر سکتی ہے. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، پراپر وارم اپ کرنا چاہیے. یہ فٹ بال کے میچ کا ایک منظر ہے، ٹیم جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے اور یہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہوگی ان کی آپس میں کہ کس طرح سے کھیلنا ہے، کس نے کس پوزیشن پہ رہنا ہے اور کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اختیار کرنی ہے. جی ناظرین، اس وقت آپ یہ لائیو نشریات سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. آپ یہ رفا FM 102.2 پر یہ لائیو سن رہے ہیں اور یہ HEC کی ویب ٹی وی پر یعنی کہ edu.tv پر یہ لائیو نشریات آپ دیکھ بھی رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت عرفان بھٹی صاحب موجود ہیں. یہ والی بال ویمن کا ایک رزلٹ ہے شاذیب، جس پہلے سیٹ کا جو رزلٹ ہے اس میں AWKU مردان جو ہے اس کے 15 پوائنٹس تھے اور یونیورسٹی آف کراچی نے 25 پوائنٹس لے کے جو ہے یہ میچ پہلا جو سیٹ ہے، فرسٹ سیٹ ہے، وہ جیت لیا یونیورسٹی آف کراچی نے والی بال ویمن کی ٹیم کے. اس کا پہلا سیٹ جو پہلا مقابلہ تھا ہاکی کا، اس کا رزلٹ آ چکا ہے جس میں AWKU مردان اور یونیورسٹی آف کراچی کا مقابلہ ہوا تھا اور کراچی یونیورسٹی جیت چکی ہے. یعنی کہ یہ ابھی سیمی فائنلز میں ایک ٹیم ہماری سیمی فائنلز میں پہنچ چکی ہے. 8 میچز آج والی بال کے ہونے تھے جن میں سے ایک میچ ہو چکا ہے اور یہ سیمی فائنل کی ایک ٹیم یعنی کہ یونیورسٹی آف کراچی والی بال میں یہ پہنچ گئی ہے. اس وقت ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کافی جوش و خروش سے جو جوان ہیں، جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ہینڈ بال کھیل رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ڈیفینڈرز کس طرح سے ہاتھ آگے پھیلائے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ بال چھین لی جائے اور گول ہونے سے بچا لیا جائے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے پاس کیا جا رہا ہے اور کتنے جذبے کے ساتھ گول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف جو ڈیفینڈنگ ٹیم ہے وہ بھی اپنی پورا زور لگا رہی ہے. اب یہ گول کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جو بلو ٹیم ہے. جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض ایسے کھیل ہیں شاذیب جس میں آپ کی ہائٹ بڑا میٹر کرتی ہے اور جتنی ہائٹ آپ کی زیادہ ہوگی وہ اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا وہ کھیلنا. جیسے باسکٹ بال اور والی بال خاص طور پہ یہ دونوں ایسے کھیل ہیں کہ اسی لیے آپ کو اگر اس کے کھلاڑیوں کو دیکھیں تو 6 فٹ سے اوپر آپ کو نظر آئیں گے سارے کھلاڑی، کیونکہ ان کو ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے اپنی ہائٹ کا. یہ نہیں کہ چھوٹی ہائٹ کے لوگ نہیں کھیل سکتے، لیکن ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہائٹ والے کو زیادہ ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے جب ٹیم کی سلیکشن کی جاتی ہے تو اس وقت جو ہائٹ ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے بعض کھیلوں میں کہ اس کی ہائٹ اچھی ہے تو یہ فلاں کھیل کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ایگزیکٹلی ہائٹ کافی زیادہ میٹر کرتی ہے اور ہائٹ کے علاوہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، مسلز کافی زیادہ میٹر کرتے ہیں. اور سر علاقائی ایک ایڈوانٹیج بھی کچھ کھلاڑیوں کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کے جو علاقہ ہے اس میں کافی زیادہ جینیٹکلی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں. جیسے پہاڑی علاقے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی فزیک، ان کو اس میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان کی فزیک کی وجہ سے. اس حوالے سے سر کچھ بتانا چاہوں. بالکل ایسا ہے، جو جغرافیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی براٹ اپ میں اس کا ایک بڑا آپ سمجھیں کہ رول ہوتا ہے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اسی حوالے سے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ لوگ زیادہ نیچر کے چونکہ قریب ہوتے ہیں تو اسی لیے بعض جو جغرافیکل کنڈیشنز ہیں وہاں کے رہنے والوں کی چونکہ وہیں پہ ان کی براٹ اپ ہوئی ہوتی ہے. اور جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ کسی کو سودا لینے جانا ہے کسی شاپ سے تو اس کو بھی 3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. تو روٹین میں اتنی ان کی واک ہو جاتی ہے کہ وہ پھر بڑے آپ یہ سمجھیں کہ فزیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور بعض کیسز میں مینٹلی بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی ہارڈ لائف سٹائل جو ہے وہ دیکھی ہوتی ہے سروائیو کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ کھلاڑی کے لیے تو بڑا ضروری ہے پھر کہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح سے بڑا ایک آپ سمجھیں کہ وہ ایک جو لفظ یوز کیا جاتا ہے ایک فکرہ فٹسٹ ٹو سروائیو، جو جتنا فٹ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ عرصے تک زندہ رہے گا. تو کھیل کے اندر کی کھیل کی زندگی بھی اگر دیکھا جائے تو میچ کے اندر جو زیادہ فٹ ہوگا وہ زیادہ پرولونگ ہوگا، اس کی فٹنس جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا اچھا پرفارم کر سکے گا. سو بالکل جغرافیکل کنڈیشنز بھی اس میں بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں. آپ ہاکی میں دیکھیں تو ہالینڈ کی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں وہ بڑی ہائٹ والے ہوتے ہیں،
لیکن وہ ایسا کھیل ہے کہ اس میں چھوٹی ہائٹ کا بھی جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. میرے خیال سے زیادہ راؤنڈ چھوٹی ہائٹ ہوتی ہے. ہائٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ریچ بڑھ جاتی ہے نا, تو ریچ کا ایک ایڈوانٹیج آپ کو ملتا ہے. لیکن ہاکی میں اگر دیکھا جائے تو جو چھوٹا کھلاڑی ہے وہ آسانی سے وہ بال جو بال کو کیری کر سکتا ہے. تو بالکل, کیونکہ ہاکی کی جو لینتھ ہے نا, وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے, وہ لینتھ ایک ہی ہوتی ہے. آپ کا قد کچھ بھی ہو, ایک مخصوص لینتھ تک کی ہاکی اسٹک ہوتی ہے, اس سے بڑی نہیں ہوتی. بالکل. تو کیا ہوگا, اگر آپ لمبے ہو تو آپ کو زیادہ جھکنا پڑے گا نا نیچے, تو وہ ایک طرح سے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو جاتا ہے. جہاں آپ کی ریچ بڑھتی ہے وہاں پہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, اور وہ اچھا ڈرل نہیں کر سکے گا, ڈاج اچھی نہیں دے سکے گا جتنا چھوٹے قد والا دے سکے گا یا درمیانے قد والا دے سکے گا. تو یہ بالکل آپ کی جو فزیک ہوتی ہے اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے بعض کھیلوں کے اندر. اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں جو کہ ہینڈ بال کے ہیں. اس وقت ان کو بتایا جا رہا ہے کوچ کی طرف سے کہ فلاں چیز آپ نے کرنی ہے اور فلاں چیز آپ نے نہیں کرنی. یہ ریفری ہے بیسیکلی, تو یہ فاؤل ہوا ہوگا یا کچھ ایسی چیز ہوگی جس پہ پھر یہ وارننگ دیتے ہیں ریفریز کہ اگر دوبارہ کریں گے تو آپ کا یہ فاؤل دیا جائے گا. تو وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے ٹیم کے لیے. اور بعض کھیلوں میں تو فاؤل اگر زیادہ ہو جائے, فٹ بال میں پتہ ہے آپ کو وہ ریڈ کارڈ دکھا دیا جاتا ہے, اور ریڈ کارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تو ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کئی بڑی بڑی ٹیمیں جو فائنل ہاری ہیں اسی وجہ سے کہ ان کے جو مین کھلاڑی تھے وہ ریڈ کارڈ ہو چکے تھے. تو فٹ بال میں میرے خیال میں 3 یلو ہوتے ہیں, 3 گرین کارڈز ہوتے ہیں, اس کے بعد ریڈ کارڈ ہوتا ہے. یلو کارڈ بھی کوئی ہوتا ہے؟ وہ ہاکی میں ہوتا ہے. ہاکی میں میچ سے باہر ہونے کے لیے یلو کارڈ ہوتا ہے, وارننگ کے لیے گرین کارڈ دکھایا جاتا ہے ہاکی میں. اور یلو کارڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میچ سے باہر ہو گئے, اور باہر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ دوسرا کھلاڑی بھی نہیں آئے گا. تو اگر آپ دوسری ٹیم 11 کھلاڑیوں سے کھیل رہی اور آپ کا کھلاڑی باہر ہو جائے تو بڑا ان بیلنس ہو جاتا ہے. یہ فٹ بال میں تو یہ ہوتا ہے کہ ریپلیس ہو جاتا ہے. نہیں, فٹ بال میں بھی ریپلیس نہیں ہوتا. ریپلیس نہیں ہوتا. ریپلیس اس سینس میں ہوتا ہے کہ ایک اگر ریڈ کارڈ ہو گیا تو وہ اگلے میچ میں اس کی جگہ دوسرا کھلاڑی وہ نہیں کھیل سکے اگلے میچ میں. جی ٹھیک. تو یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ نالج ہے جو کہ مجھے آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا, کافی زیادہ اس وقت ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور کچھ کھیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے بھی. ابھی ہمارے پاس جو اپڈیٹس لائیو موجود تھیں اس کے مطابق AWKU مردان ورسز یونیورسٹی آف کراچی کا مقابلہ ہوا والی بال وومن کا کوارٹر فائنلز کا, اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یونیورسٹی آف کراچی یہ مقابلہ جیت گئی ہے, اور یہ ان 4 ٹیموں میں سے پہلی ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنلز میں پہنچ چکی ہے, اور AWKU مردان ٹیم یہ اس ایونٹ سے باہر ہو گئی ہے. فی الوقت یہ 2 میچز, ایک میچ ہوا ہے, اس کے بعد جو میچ اس وقت جاری ہے وہ UMT مارخورز ہیں لاہور ورسز پنجاب یونیورسٹی کا. اب اس کا رزلٹ بھی کچھ دیر کے میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بالکل, آج تو زیادہ رزلٹس کا ڈے ہوگا. آج بالکل زیادہ رزلٹس جو ہیں وہ آئیں گے. آج پتہ چلے گا کہ کون سی یونیورسٹی کس پوزیشن پہ رہی, کس نے زیادہ میڈل جیتے, اور یہ بھی جو جب جائیں گے اپنے کیمپسز میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے میڈلز پہن کے اپنے کیمپس میں انٹر ہوں گے, اور بڑی ریسیپشنز ہوں گی ان کے لیے آگے. مطلب سیلیبریشنز کا ٹائم آنے والا ہے. آج یہ ایونٹ تو کنکلوڈ ہو رہا ہے, لیکن سیلیبریشنز جو ہیں وہ شروع ہونے والی ہیں اپنی اپنی یونیورسٹیز میں جا کے, اور ہونا بھی چاہیے. بالکل, یہ اچیومنٹ جب ہوتی ہے تو اس سے بھی ذرا مورل سپورٹ ملتی ہے. وہ بچے زیادہ محنت کریں گے, زیادہ اچھے طریقے سے نیکسٹ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کی کوشش کریں گے. اور میرے خیال میں اگر کمپنسیشنز بھی دی جائیں کھلاڑیوں کو, اگین یہ ایک سجیشن کے طور پہ بھی جو ہے نا بات کی جا سکتی ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں ان میں کوٹا ہونا چاہیے اسپورٹس کا ایڈمیشنز کے لیے بھی, اور جو کھلاڑی ہیں ان کو کمپنسیشن اس سینس میں بھی دینی چاہیے کہ بعض ایسی سبجیکٹس ہیں جہاں اگر آپ کے اٹینڈنس شارٹ ہے تو آپ کا ایڈمیشن نہیں جاتا. تو اب کھیلنے کے لیے آپ کو بہرحال کچھ چیزوں پہ کمپرومائز بھی کرنا ہے. تھوڑا بہت ان کو کسی حد تک ان کو گنجائش دینی پڑے گی. ان میں اگر کچھ حاضریاں ان کی شارٹ ہیں, بہت زیادہ نہیں, ابھی یہ بھی نہیں کہ آپ پڑھائی چھوڑ کے بالکل کھیل شروع کر دیں. بیلنس کریٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. سر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب سیمسٹر ختم ہوتا ہے تو سیمسٹر بریکس ہوتی ہیں یا گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, ان دوران اگر ان ایونٹس کا انعقاد کرایا جائے. اچھا, ہوتا یوں ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسپورٹس ویک کے طور پہ یونیورسٹیاں اس کو لیتی ہیں, اسپورٹس ویک. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک ویک جو ہے پورے سال میں ایک اسپورٹس ویک رکھ کے آپ اسپورٹس کی
مینیج کر سکتے ہیں. آپ کو بعض ٹیمیں ریگولر بیسس پہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن روزانہ ٹریننگ ہونی چاہیے, تب جا کے وہ اچیو کریں گے. صرف ایک ہفتے کی ٹریننگ کے بعد آپ نہیں کر سکتے. اپنی ٹیم کو دیکھیں جی, بک اپ کر رہے ہیں بچے اور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ہینڈ بال کے میچ میں غالباً بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ہینڈ بال کا میچ ہے, اور یہ جو شائقین ہیں, جو اسپیکٹیٹرز ہیں, یہ اپنی ٹیم کے لیے بیٹھے ہیں اور بک اپ کر رہے ہیں. یہ جو گرلز ہیں, دیکھیں نا, یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے میچ کا کمپلیٹ کر کے یہ فارغ بیٹھے ہوں اور یہ اپنی ٹیم کو بیک اپ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوں. کافی زیادہ سپورٹ ہوتی ہے اگر آپ کے سپورٹرز گراؤنڈ میں موجود ہوں اور آپ کو بیک اپ کر رہے ہوں اور آپ کو بتا رہے ہوں کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں. آپ کا حوصلہ جو ہے نا شاہزیب, اور آپ کی یہ سمجھیں کہ اسٹرینتھ اور انرجی وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے اس سے. جب آپ کو پراپر موٹیویشن ملتی ہے, آپ کو اپریسیشن ملتی ہے, تو آپ کی انرجی جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو بالکل, اور میں بتا رہا ہوں نا کہ جیسے آپ کو اچیو کر کے جاتے ہیں تو ایک سینس آف پرائڈ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے, اور لوگ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کی بڑی ایک پرومیننٹ سی پوزیشن ہو جاتی ہے کہ یار یہ فلاں چیز کا چیمپئن, ہماری یونیورسٹی کا چیمپئن جا رہا ہے جی, یہ فلاں گیم کا چیمپئن جا رہا ہے, تو اب اس کی آئیڈینٹی جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے ایز اے اسپورٹس مین. وہ فخر بالکل فخر کا ایک مقام ہوتا ہے. اور میں کہہ رہا تھا کہ اگر کمپنسیشنز دی جائیں, جو ان کو کچھ وظائف جو ہیں مقرر کیے جائیں کھلاڑیوں کے لیے بھی, تو اس سے بھی بہت زیادہ کھیل آگے کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اچھا, آپ نے ابھی بات کی بیک اپ کیا جاتا ہے جب ٹیم جیت کر آتی ہے, تو میرے والد صاحب بھی ایک گولڈ میڈلسٹ تھے باکسنگ میں, آرمی ٹیم لیول. اچھا, تو وہ کافی اس طرح کی چیزیں بتایا کرتے تھے کہ کس طرح سے جوش و ولولہ ہوتا تھا ان میں, کس طرح سے ان کی جوانی میں وہ کھیلا کرتے تھے, کس طرح سے جب وہ جیت کر آتے تھے ٹورنامنٹس تو ان کی جو یونٹ ہوتی تھی وہ کس طرح سے اس یونٹ میں پورا پراپر ان کے لیے کیا جاتا تھا, اہتمام کیا جاتا تھا کہ جو فلاں شخص ہے یہ ہماری ٹیم کے لیے گولڈ میڈل لایا ہے آرمی ٹیم کے لیے. تو یہ ایک اسپورٹس مین کے لیے ایک انتہائی خوشائن چیز ہوتی ہے, اور پھر فیوچر میں بھی وہ اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ میں اس طرح کا کیا کرتا تھا, میری یہ فیوچر میں یہ اپنے پاسٹ میں یہ کیا کرتا تھا, تو آپ کو بھی چاہیے. تو یہ چیزیں کافی زیادہ میٹر کرتی ہیں. اچھا سر, یہ کافی بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, ابھی تو اختتام کو پہنچ گیا ہے. بالکل, آج انشاءاللہ شام تک یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. میں مزید آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ بعض کھلاڑی جو ہیں وہ بڑا سیکریفائز کرتے ہیں اپنی چیزوں کا, اپنی روٹین لائف میں سے وہ بڑا کچھ قربان کر کے تو سپورٹس کی طرف آتے ہیں, اور پھر وہ اس میں کوئی اچیو کرتے ہیں. کچھ رزلٹ ہیں غالباً آپ کے پاس؟ بالکل, میرے پاس رزلٹ ہیں خواتین ٹینس کے. یہ سیمی فائنلز ہوئے ہیں اس وقت. یونیورسٹی آف لاہور کا مقابلہ ہوا ہے یونیورسٹی آف کراچی کے ساتھ, اور کراچی 2 گول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور لاہور کی جو ٹیم ہے 1 گول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, یعنی کہ جو کراچی کی ٹیم ہے وہ جیت چکی ہے. اور جو دوسرا ہمارے پاس میچ خواتین کی ٹینس کا موجود ہے وہ لاہور کا ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا تصحیح کرتا چلو, اس میں گول نہیں ہوتے, ہاں وہ اسکورز ہوتے ہیں, پوائنٹس ہوتے ہیں. ہاں جی. تو لاہور کالج یونیورسٹی کا ہے, LCWU یونیورسٹی کا ہے, اور دوسری طرف مقابلہ جو ہوا ہے وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کا ہوا ہے. اس میں 2 پوائنٹس بہاؤالدین یونیورسٹی نے اسکور کیے ہیں اور 1 پوائنٹ جو اسکور کیا ہے وہ لاہور کالج یونیورسٹی نے کیا ہے, یعنی کہ جو زکریا یونیورسٹی ہے ملتان کی وہ یہ مقابلہ جیت چکی ہے. اور اس میں پھر ابھی یہ تو سیمی فائنل تھا, تو ابھی جو فائنل ہوگا وہ اس یونیورسٹی آف کراچی اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے درمیان میں ہوگا, اور اس کا بھی رزلٹ ہم آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دیں گے. یہ اب تک کی ہمارے پاس تازہ ترین تھی. ابھی آپ کو لائیو مناظر ہماری اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں ہینڈ بال کے, اور یہ دوسری جگہ ایک اور میچ ہو رہا ہے جو کہ لائیو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. اچھا شاہزیب, میں بات کر رہا تھا کہ جو کھلاڑی ہیں وہ بڑا کچھ قربان کرتے ہیں, اور میرے ایک پلیئر میرے شو میں آئی تھی ریڈیو میں, یہ رفا FM کے اوپر, فوزیہ نام ہے ان کا, اور وہ پاکستان وابڈا کی طرف سے جوڈو کی پلیئر ہیں. ابھی پہلے وہ پاکستان آرمی کی طرف سے بھی کھیلتی رہی ہیں. وہ سیف گیمز میں گئیں. سیف گیمز میں جانے سے پہلے ان کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی. اب خواتین کے مسائل دیکھیں, اور آپریشن سے ہوا, اور اس کے 3 مہینے کے بعد اس نے ٹورنامنٹ کھیلنے جانا تھا. اس حالت میں اس نے ٹریننگ کی, اور اس نے اپنا جو ویٹ ہے اس کو بھی مینٹین کرنا تھا, ایک سرٹن ویٹ تک لانا تھا, تو اراؤنڈ 30 kg اپنا وزن کم کیا, اور وہ
انڈیا میں سیف گیمز ہو رہے تھے، اس وقت وہاں کھیلنے گئی اور فائنل میں اس نے انڈین کھلاڑی کو بیٹ کیا. اس کنڈیشن میں اس نے ٹریننگ کی، اور مزے کی بات کہ اس کے فائنل سے پہلے اس کو موچ آ گئی ہوئی تھی پاؤں میں، اور وہ شدید انجری تھی اس کی، لیکن اس نے وہ پٹیاں باندھ کے اور اسپرے کر کے، وہ اسپرے کیا جاتا ہے وہ سن ہو جاتا ہے تو کھلاڑی کو تھوڑا درد کا احساس نہیں ہوتا. اس حالت میں اس نے فائنل کھیلا اور فائنل میں اس نے انڈیا کو بیٹ کیا، گولڈ میڈل جیتا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا ایک کھلاڑی جو ہے وہ اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے وہ اپنی، آپ سمجھیں کہ جان بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو بڑا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اس طرح کے ایفرٹس کو. اور وہ ابھی بھی کھیل رہی ہیں فوزیہ. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ٹورنامنٹ ہوا کوئٹہ کے اندر، جو چیف منسٹر بلوچستان کے نام سے وہ ٹورنامنٹ ہوا جوڈو کا، اور وہاں پہ وہ آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ بھی 2 میڈلز جیتے وہاں اس ٹورنامنٹ میں. تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کیا بات. تو اسی کو اگر ہم کھیل کے اوپر لے کے آئیں تو کھیلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. خاص طور پہ جب آپ کو اچیو کرنا ہو، آپ کو میڈل جیتنا ہو، تو پھر جو ہے وہ آپ کو دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی آپ کو. آپ جتنے بھی لیجنڈز ہیں کھلاڑی ہمارے اسکواش کے دیکھ لیں، جہانگیر خان کو دیکھ لیں، اس کی اگر آپ ٹریننگ کا شیڈیول آپ دیکھ لیں جب وہ کھیلتا تھا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ 12 میں سے 10 گھنٹے ٹریننگ ہوتی تھی اور ریسٹ کے لیے کتنا کم ٹائم لیا، تب جا کے وہ جہانگیر خان بنتا ہے. وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا اس لیول پہ جانا. اسی طرح اب عامر خان کی آپ چیک کریں نا روٹین ٹریننگ کی تو آپ حیران ہو جائیں گے. پھر ان کی ڈائٹ کی، کہیں پہ آپ کو زیادہ کھانا پڑتا ہے بعض کھیلوں میں جانے کے لیے، کہیں پہ آپ کو اپنا ویٹ مینٹین کرنا ہے، کم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو خوراک بھی چھوڑنی ہوتی ہے، محنت بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے. اور جو مارشل آرٹس کے کھیل ہوتے ہیں اس میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ویٹ کی، چونکہ ویٹ کی بیس پہ مقابلے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے بڑا اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو ایک سرٹن ویٹ کلاس سے اوپر بھی نہیں جانا، مینٹین کرنا، اس کے نیچے رہنا ہے. تو یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑا. اور بعض ٹورنامنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی بیچارے وہ ویٹ کم کر کے اینڈ پہ وہ بالکل جو ہے وہ لاغر ہو چکے ہوتے ہیں اور انرجی ذرا کم ہو جاتی ہے. تو جب ویٹ ہو جاتا ہے ان کا اور وہ اپنے ویٹ کلاس کو مینٹین کر لیتے ہیں تو پھر وہ کھانا شروع کرتے ہیں، شکر ہے اب ویٹ میرا بیلنس ہوا. تو بڑی قربانیاں ہیں اس میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ گئے اور کھیل کے جا کے. کوئی بھی کھیل ہے نا، ہر کھلاڑی اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ کھیلتا ہے. بیک گراؤنڈ ہر کھلاڑی کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے. کوئی کس سچویشن میں رہ رہا ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کے ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، بیمار ہیں، کسی کے بچوں کی کیا سچویشن ہے، کوئی خود کس سچویشن میں ہے. تو اس مینٹل چیز کے ساتھ، اس کیپیسٹی کے ساتھ ایک کھلاڑی جب میدان میں اترتا ہے اور وہ پرفارم کرتا ہے تو ہمیں ہر جیت تو کھیل کا حصہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی محنت، ان کی لگن کو سراہنا چاہیے. بالکل. بینگ اسپیکٹیٹر میں وہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہماری کوئی بھی ٹیم، اگر ہم نیشنل لیول کی ٹیمز کی بات کریں، جب وہ جیتتے ہیں تو ہم آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں، اور اگر کہیں اللہ نہ کرے ہار جائیں تو بس پھر تو ان کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا وہ چھپ کے واپس کنٹری میں آتے ہیں کہ پتہ نہ چل جائے میڈیا کو اور لوگ نہ کہیں اشتعال انگیزی شروع کر دیں. ہمارے ہمسائے ملک میں تو وہ ایک مسلمان کھلاڑی کا گھر بھی جلا دیا تھا انہوں نے جب وہ ہار کے آ گئے. بالکل. کہ یہ جان بوجھ کے آ رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کرکٹ کے ٹورنامنٹ میں ان کے ایک مسلم کھلاڑی کے اوپر جو ہے، تو یہ بڑا غلط رویہ ہوتا ہے. ہمیں بھی بینگ پاکستانی بھی اگر ہمارے کھلاڑی کسی چیز میں نہیں آگے جا سکے کسی بھی وجہ سے، تو میرے خیال میں اس پہ کوئی اتنا بھی زیادہ اس کو کہ ان کی زندگی اجیرن بنا دیں ایسے ایسے کامنٹ سوشل میڈیا پہ اور ایون گالم گلوچ تک جو ہے لوگ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ ان کی جیت پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، وہاں پہ ہار پہ ان کو حوصلہ دینا چاہیے تاکہ وہ اگلے ٹورنامنٹ میں زیادہ بہتر انداز میں کھیل سکیں اور جو بھی ان کی خامیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ان کو وہ دور کر سکیں. بالکل. ناظرین اور سامعین، آپ کے ساتھ اس وقت ہم رزلٹ شیئر کرتے ہیں چلیں دوبارہ سے کہ اس وقت والی بال کی میچز ایک کوارٹر فائنل ہو چکا ہے جس میں AWKU مردان یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کراچی کے درمیان مقابلہ ہوا. یونیورسٹی آف کراچی یہ مقابلہ جیت چکی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے. یہ رزلٹ والی بال وومنس کی طرف سے تھا. آج کا جو ہمارے پاس دوسرے جو خواتین ٹینس کے رزلٹ سیمی فائنلز کے موجود ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. یونیورسٹی آف لاہور اور یونیورسٹی آف کراچی کے درمیان
मबैन मुकाबला हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ये मुकाबला जीत चुकी है सेमीफाइनल का। और दूसरा जो ख़वातीन की टेनिस का मुकाबला हुआ वो लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरमियान हुआ और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के दरमियान में हुआ और ये मुकाबला बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी ये मुकाबला जीत चुकी है। और अब इस जो ख़वातीन टेनिस का मुकाबला हो रहा है इस वक्त वो फाइनल हो रहा है और ये मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के दरमियान हो रहा है। ये नशियात आप लाइव सुन रहे हैं रिफ FM 102.2 पर और ये नशियात आप लाइव देख रहे हैं HEC की लाइव वेब टीवी पर edu.tv पर edutv.gov.p सॉरी, ये जो प्रॉपर एड्रेस है वो नोट कर लें तमाम ऐसे हजरात जो अगर रेडियो पे सुन रहे हैं और वो इसको देखना भी चाह रहे हैं, www.edutv.hec.gov.pk। तो ये कंप्लीट एड्रेस है इसका। इसके अलावा रिफा FM 102.2 पे, अच्छा रिफा FM 102.2 के सामीन के लिए मैं खुसूसी बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो भी हमारे रूटीन के हमारे जो लिसनर्स हैं जो रोज़ाना प्रोग्राम सुनते हैं उनकी एक शिकायत ये रही है जी कि स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा ही कम कोई प्रोग्राम आता है रिफा FM पे, लेकिन वो कमी हमने ऐसे पूरी कर दी कि पिछले अब ये चौथा दिन है कि 24 आवर हमारा रेडियो चल रहा है, 24 आवर जो है स्पोर्ट्स चल रहा है इसके ऊपर। तो बड़ी हद तक जो है कंपनसेशन आपको मिल गई होगी स्पोर्ट्स के हवाले से कि रिफा FM 102.2 पे इतनी डिटेल के साथ एक बड़े इवेंट को कवर किया गया है। और जो भी हमारे सामीन हैं वो आपको पता है कि रूटीन की ट्रांसमिशन इन दिनों जो हमारे रूटीन के प्रोग्राम्स हैं वो नहीं चल रहे। हमने सिर्फ इस इवेंट को जो है और इसकी वैल्यू की वजह से ऐसा किया है। हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ जो है ये ज़्यादा बढ़ें। हमारे बच्चे सोशल मीडिया, हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोनों से टैब से हट के स्पोर्ट्स को देखें और स्पोर्ट्स को देखने के नतीजे में यकीनन वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अपनाएंगे, वो खेलने के लिए बाहर भी जाएंगे और जो उनकी सेहत के लिए उनके किरदार की तामीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो स्पोर्ट्स की जो अहमियत है उसके पेश नज़र जो है हमारी जो रूटीन ट्रांसमिशन है और इस इवेंट की वैल्यू की वजह से हमने रूटीन ट्रांसमिशन जो है इन दिनों बंद की हुई है और हम सिर्फ ये इवेंट जो है वो अपने सामीन के लिए पेश कर रहे हैं। ये इवेंट जो है इसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान से मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन अगर मैं टू बी एग्जैक्ट बोलूँ तो तकरीबन 100 से ज़ायद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट किया और तकरीबन 6000 के करीब पार्टिसिपेंट्स खिलाड़ियों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और HEC की तरफ से ये इस इवेंट पर तकरीबन 1.9 बिलियन का खर्चा किया जा रहा है और ये इस इवेंट का फ़ेज़ 1 है। ये इवेंट फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और मुतअद्दिद फ़ेज़ेज़ आगे आएंगे। ये कंसिस्टेंसी के साथ आगे चलेगा और इस इवेंट में आगे मज़ीद लोगों को शामिल किया जाएगा, मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया जाएगा, मज़ीद स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा और मज़ीद ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा कि जो कि स्टूडेंट्स नहीं हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं या इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन उनके अंदर स्पिरिट मौजूद है, उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, उनके अंदर गट्स मौजूद हैं। ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा। तो बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप किस नज़र से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि जब मैं इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन देख रहा हूँ यहाँ पे और पाकिस्तान के कोने कोने से, फिर कोई मखसूस इलाकों से नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से। आपने अभी कई टीमों का जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, सिंध के दूर दराज इलाकों से, नवाबशाह से, बहुत दूर दराज इलाकों से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इस जगह पे आए हैं और वो बड़ी एंथुसियाज्म के साथ जो है वो स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ मुकाबलों के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है, इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए। और अगेन मैं फिर कहूँगा कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, इस तरह के इवेंट का इनेकाद जो है होते रहना चाहिए बिल्कुल फ्यूचर में भी। और बड़ा ब्राइट फ्यूचर मैं स्पोर्ट्स के हवाले से देखता हूँ इस एक इवेंट से।
स्पोर्ट्स में नज़र आए। फिल वक्त तो ऐसा है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो स्पोर्ट्स में उनको ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आता, या उनके पेरेंट्स को स्पोर्ट्स में ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ बहुत कम दी जाती हैं स्पोर्ट्स मैन को, उस तरह की चीज़ें नहीं मैसर। लेकिन इस इवेंट के बाद हमें लगता है कि ये तमाम चीज़ें अब ये इन चीज़ों का गिला नहीं होगा कि फैसिलिटीज़ नहीं जा रही, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से एक खिलाड़ी थक गया, हार गया कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी उम्र है शादी की, या मैं शादी कर चुका हूं, बच्चों को मैंने पढ़ाना है, एजुकेशन देनी है, तो खेल से मैं इतना कमा नहीं पा रहा। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी मैं समझता हूं कि क्विट कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो खेल को एज अ प्रोफेशन अपनाना, और एक है खेल को जो है वो अपनी सेहत के लिए रखना। तो दोनों केसेस में आपको खेल के साथ वाबस्ता होना जरूरी है। आप जिंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक रखते हो, आप तालिब इल्म हो, आप कोई बिजनेस प्रोफेशन में हो, आपको अपनी फिटनेस के लिए और अपनी सेहत के लिए कोई ना कोई खेल लाजमी खेलना चाहिए। एक तो ये है, तो इस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हर बंदे को अपना टाइम निकालना चाहिए अपने रूटीन टाइम लाइफ में से कि वो कुछ जो वक्त है वो खेल के लिए मखसूस रखे, एक्सरसाइजेस करे। खेल के अंदर ये होता है कि आप वैसे, मैंने नोट किया कि हम फर्ज करो एक्सरसाइज के लिए किसी पार्क में जाते हैं या किसी जगह पे, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, आपको भागना, आधा घंटा भागना पड़ जाए। लेकिन अगर आप वही फुटबॉल खेलते हुए भागेंगे तो आप 1.5 घंटा भी भाग लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, वो इंटरेस्ट एक रहता है। तो कोई ना कोई खेल हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, उस खेल को खेलते रहना चाहिए। ये तो एक आम बंदे के लिए। जो इसको एज अ प्रोफेशन इस फील्ड में आना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पास एक रिपोर्ट लाइव मौजूद है, हमारे हसीब सालार साहब मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आपको लाइव दिखाई जा रही है। अच्छा, गालिबन कोई ऑडियो का इशू है जिसकी वजह से हम उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बहरहाल देखें ना रेफा के तमाम स्टूडेंट्स अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, कोई रिपोर्ट कर रहा है, कोई बता रहा है कि फलां जगह से ये सूरत हाल है, इतने गोल्स हो चुके हैं, फलां टीम जीत रही है। वेन्यू को देखा जाए, हमने कई दफ़ा ड्रोन कैमरे की मदद से भी देखा है, तो ये बहुत बड़े इलाके के ऊपर ये वेन्यूज़ जो हैं मौजूद हैं और बड़े फासलों के ऊपर भी हैं। बाज़ इस प्रीमिसेस से भी बाहर हट के जो है कुछ गेम्स हो रहे हैं। तो हर जगह पे कवरेज के लिए जो है वो टीम्स हमारी रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस की वो मौजूद हैं, जो HEC के इस टीवी के लिए, EDU टीवी के लिए भी और रिफा FM के लिए भी कवरेज का फरीजा जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आपको लाइव में नजर दिखाए जा रहे हैं वॉलीबॉल बिल्कुल। और जैसे मैंने खवातीन के वॉलीबॉल का मैच है, ये मेन जो लियाकत जिम्नेजियम है उसके अंदर ये मैच हो रहा है। और कल भी मैं वहाँ पे गया था, कुछ मैचेस मैंने वहाँ पे देखे भी, और बड़ा वॉलीबॉल के इस वेन्यू के ऊपर ना बड़ा जोश और जज्बा देखने में, बड़े बच्चे बड़ी जोश और जज्बे के साथ जो स्पेक्टेटर्स थे वो भी बहुत ज्यादा चीयर अप कर रहे थे। एक एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे थे, एक पॉइंट के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे थे, दोबारा वापस टीम अप हो रहे थे, दोबारा डिस्कस कर रहे थे कि अगला हमने गोल किस तरह करना है, दोबारा जोश वाला एक आ रहा था। तो ये काफ़ी एक खुशहाल चीज़ है मेरे ख्याल से, इस तमाम चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्पेक्टेटर्स की जो है ना वो तो जान डाल देते हैं खेल के अंदर, जो देखने वाले जो नाजरीन वहाँ पे मौजूद होते हैं उसका तो मैंने कई दफ़ा हम क्रिकेट देखते हैं घर में बैठ के स्क्रीन के ऊपर, कई दफ़ा ग्राउंड में जाके, जितना मज़ा आपको ग्राउंड में देखने का आता है ना, गो कि आपको वो इतनी बारीकी से वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी जो टीवी पे आप देख सकते हैं ना, बॉल की मूवमेंट और रिप्ले भी हो रहे हैं एक चीज़। लेकिन क्राउड के साथ बैठ के देखने का जो ना उसका अपना एक मज़ा होता है, उसका अपना एक फ़न होता है, और देखने वालों के लिए जो ना उसमें बड़ी ही आप समझे कि एक इंटरेस्ट होता है, बड़ी खूबसूरती जो नज़र आती है लोगों के आपस में भी, और फिर फ़न भी बड़ा होता है इसके अंदर।
اور میں جو اپنا پہلا لائیو کرکٹ کا میچ میں نے گراؤنڈ میں دیکھا تھا وہ ورلڈ کپ کا میچ تھا، اور اس میں انگلینڈ اور پاکستان کا مقابلہ تھا راولپنڈی آرمی اسٹیڈیم کے ساتھ جو کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ یہ ہوا تھا. تو وہاں پہ فرسٹ ٹائم میں نے جو آج ہمارے وزیر اعظم عمران خان ان کو میں نے لائیو دیکھا وہاں کھیلتے ہوئے اس ورلڈ کپ میں. اور اس کے علاوہ جو ہے بڑے بڑے فوسٹر ایک انگلینڈ کا بڑا زبردست ایک بالر ہوتا تھا، وہ فوسٹر جو ہے اس کو وہاں پہ دیکھا. بڑے نامی گرامی کھلاڑیوں کو ایسے آنکھ سے سامنے دیکھنے کا موقع ملا. اور فن کا حصہ یہ تھا کہ جو بھی ساتھ ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے بڑا زیادہ انجوائے کا، بڑی انوالومنٹ ہوتی تھی اس کی، نعرے اور بڑے فنی ریمارکس بھی ہوتے تھے اور بڑا بندہ انجوائے کرتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار ہم تو اسکرین پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو انہیں مزہ ہی نہیں آتا. اس لیے آج کل دیکھیں کہ بڑی اسکرینز لگائی جاتی ہیں تاکہ لوگ کراؤڈ اکٹھے ہو کے دیکھیں اس کو. کچھ آپ گھر میں اکیلے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، 2-4 لوگ دیکھ، وہ اتنا مزہ نہیں ہوتا جتنا آپ کراؤڈ کے اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، چیئر اپ کرتے ہیں اپنی ٹیم کو. تو اس میں بھی بڑا ایک جو ہے نا فن والا ایلیمنٹ ہے اور بڑی انجوائمنٹ بھی ہے اس میں. بالکل، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ کراؤڈز کا اہتمام کیا جاتا ہے، پراپر اسکریننگ کی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو فی الوقت تو صرف کرکٹ کے لیے یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. اگر ہم اپنے اسپورٹس پر فوکس کریں اور اسپورٹس کو ہائی لائٹ کریں، ہاکی کو ہائی لائٹ کریں، اسی طرح کبڈی کو ہائی لائٹ کریں، یا جتنے بھی دیگر اسپورٹس ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کی اسکریننگ ہم اس طرح کریں تو میرے خیال سے جو کھلاڑی ہوں گے اور کھیلوں کے بھی ان کا بھی جذبہ بڑھے گا. وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ ہمیں بھی دکھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی عوام دیکھ رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب آپ پاکستان میں آن ایئر جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو متعدد لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف کرکٹ کو نہیں اور کھلاڑی اور کھیلوں کو بھی دکھایا جا رہا ہو، تو یہ ایک کافی زیادہ اچھی چیز ہوگی میرے مطابق کہ وہ کھلاڑیوں کے لیے موٹیویشن ہوگی. بالکل، جیسے دیکھیں نا یہ والی بال کا میچ ہو رہا ہے تو والی بال بھی ہمارے دیہی علاقوں کے اندر انتہائی پاپولر ہے اور بہت بڑے لیول پہ کھیلا جاتا ہے. اچھا، اس میں وہ 2 طرح کے میچز ہوتے ہیں. ایک شوٹنگ بال ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، وہ اس میں ایک ہی رپلائی آپ کو دینی پڑتی ہے. آپ کوئی بال آیا تو آپ نے ایک دفعہ دوسرے نیٹ کی طرف پہنچانا ہوتا ہے. یہ جو والی بال ہے اس کے اندر آپ کو 3 چانسز ہوتے ہیں. 3 دفعہ میں آپ نے اس بال کو اچھال سکتے ہیں. آپ سنگل بھی کر سکتے ہیں، ڈبل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ کر سکتے ہیں، 3 سے اوپر نہیں کر سکتے. تو شوٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی رپلائی دینی پڑتی ہے اس میں. تو اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے یہ کھیل دیکھنے کے لیے. جو نا والی بال بڑا خوبصورت کھیل ہے. اگر آپ گراؤنڈ میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں تو بڑا ہی بندہ انجوائے کرتا ہے اس کو. تو یہ اس نے ہاتھ سے لگ کے اگر باہر چلا گیا تو مخالف ٹیم کا پوائنٹ ہوتا ہے. جی، اگر اندر نیچے نہیں گرا لیکن ہاتھ سے لگ کے باہر چلا گیا تو بھی مخالف ٹیم کا پوائنٹ ہوتا ہے والی بال کے اندر. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو سروس ابھی یہ خاتون کرنے جا رہی ہیں وہ پیچھے سے جا کے کھلاڑی انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. اب یہ غلط ہوگی اس کی سروس کیونکہ اپنے ہی نیٹ کے اندر جو ہے اس نے سروس کی ہے تو اس کو بہرحال دوسرے نیٹ کی دوسری جانب پہنچانا تھا، اسی لیے مخالف ٹیم کو پوائنٹ مل گیا اس کا. تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ سروس سے کیسے وہ دیکھ لیتے کون کھلاڑی ویک ہے تو یہ اس کی طرف سروس کرتے ہیں. ویک کھلاڑی جو اسٹرانگ ہے اس کی طرف نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو ان کو پتا ہوتا ہے یار کہ یہ پھر پوائنٹ لے لے گا. تو یہ بڑی اچھے طریقے سے اس نے اسمیش ماری ہے. دیکھیں پوائنٹ لے لیا اس نے، پوائنٹ لے لیا. ہاں بالکل، یہ جو بیک اپ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. ویل ڈن، بہت اچھا. جی، بہت زبردست. اور جیسے میں نے کہا کہ والی بال بڑا پاپولر کھیل ہے اور خاص طور پہ شہری علاقوں کے نسبت دیہی علاقوں میں زیادہ ہے اور بڑا ٹیلنٹ بھی ہے اس میں والی بال کے اندر. یہ بھی سروس ضائع کر دی اس نے کھلاڑی نے تو مخالف ٹیم کو جو ہے وہ پوائنٹ اس میں مل گیا ہے. تو میرے سے کہہ رہا تھا کہ والی بال میں بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان میں کہ اچھا پاکستان نے کافی انٹرنیشنل مقابلوں میں اچھی پوزیشنز بھی لی ہیں والی بال کے اندر. سیف گیمز میں، ایون ایشین گیمز میں بھی پاکستانی ٹیم کی بڑی بہتر پوزیشن ہے بین الاقوامی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو. جی ناظرین و سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں. احمد راجہ ان کا نام ہے اور یہ بھی کافی زیادہ یہاں پر ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی احمد، ابھی آپ باہر سے ہو کر آ رہے ہیں، کافی زیادہ آپ نے دیکھا، کیا باہر حالات ہے اس وقت اسپورٹس کے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے ربی جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے آپ خوب جانتا ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ اور صبح بخیر پاکستان. تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری جانب سے محبت بھرا سلام اور نیک تمنائیں. یقیناً جہاں پر آپ ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں HEC کی لائیو ٹرانسمیشن رفا, اور آپ ہمیں سن رہے ہیں, سماعت فرما رہے ہیں rifa.edu.pk سے براہ راست. اور ناظرین, جیسا کہ میرے میزبان ساتھی شاہزیب نے پوچھا کہ ابھی آپ جناح اسٹیڈیم سے ہو کے آ رہے ہیں تو وہاں کے حالات کیا ہیں, تو وہاں کے حالات بڑے بہترین ہیں. چونکہ آج کلوزنگ سرمنی ہے, اس وجہ سے آج کافی زیادہ لوگ موجود ہیں, کافی یونیورسٹیز کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور آج کلوزنگ سرمنی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 4 دن سے مسلسل یہ اسپورٹس گالا جاری ہے. کامیاب جوان کا یہ کھیل ہے, کھیلو جوان دل سے اس کا تھیم ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا باقاعدہ سے افتتاح بھی کیا تھا اور آج اس کا اختتام ہونا ہے. کلوزنگ سرمنی بھی ہم آپ کو جناح اسٹیڈیم سے اور دیگر جو اسٹیڈیم ہے وہاں سے براہ راست دکھائیں گے. شاہزیب نے جیسے سوال کیا کہ جوش و جذبہ کیسا ہے, حالات و واقعات کیسے ہیں, تو بڑے پرامن حالات ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ ایونٹ اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے. حالات بڑے بہترین رہے, انتظامات بھی بہترین, انتہائی خوبصورت ایونٹ رہا. کلچرل ورسٹیلٹی انتہا کی تھی, ہر خطے سے لوگ آئے ہوئے تھے. بہت ایک ایسا لگ رہا تھا کہ ایک میلے کا سر سما ہے. ہر طرف سے لوگ آئے ہیں, ہر زبان کے لوگ, ہر کلچر کے لوگ, ہر قسم کا. جب وہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر کتنی خوبصورتی موجود ہے, کتنی محبت موجود ہے. اس ایونٹ کا ایک اہم مقصد میرے نظر میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو پازیٹیو امیج گئی ہے اس ایونٹ کے تھرو, کہ پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتے ہیں, کتنے طریقے سے پیش آتے ہیں. اور ایک ایسا ملک ہے جس کا امیج غلط انٹرنیشنلی جا چکا تھا. اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی ایونٹ سے یہ پاکستان کا امیج مزید انٹرنیشنل لیول پہ اچھا ہوگا. بہترین کہا آپ نے, بڑے اچھے الفاظ میں آپ نے اس کا تذکرہ کیا. دیکھیے پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان, یہ تمام جو صوبے ہیں, علاقے ہیں, یہ سب ایک ہی کوسے قضا کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں. کوسے قضا ایک ہی ہے, سب ایک ہی رنگ ہیں اس کے. اور ہماری ثقافت, ہر علاقے کی ثقافت اپنی اپنی ہے, لیکن سب پاکستانی ہیں. اور سب پاکستان کی جو خوشائند بات یہ ہے کہ مختلف علاقوں سے, پسماندہ علاقوں کو بھی میں بار بار گنا کرتا ہوں, وہاں سے لوگ آئے, انہوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. ایون اس بار گلگت بلتستان اور چترال, کشمیر اور دیگر جو شمالی علاقہ جات ہیں جہاں سے قدرے کہا جاتا ہے کہ ٹرن آؤٹ یا آنے کا جو لوگ جو آتے ہیں اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کو کم ہوتا ہے, لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا. اس بار نوجوان بڑے پرجوش نظر آئے, انہوں نے لائیو پارٹیسپیٹ کیا اور وہ اس بار ہمیں دیکھنے کو ملا. ایک میگا ایونٹ تھا شاہزیبی اور بڑا بہترین ایونٹ تھا یہ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے اچھی بات اس ایونٹ کی یہ ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی کے اچھے انتظامات رہے. خدا نہ کرے کوئی ایسا چھوٹا موٹا واقعہ پیش نہیں آیا. ہلکی پھلکی کھلاڑیوں کو جو چوٹ آ جایا کرتی تھی وہ ایمبولینس وغیرہ اور سارے بر وقت ان کو ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ دی جاتی تھی. اور بڑا بہترین سسٹم ہے. آپ نے سیکیورٹی کی بات کی, سیکیورٹی بھی بہت اچھی ہے. ابھی آپ نے طبی اس کی جو بات کی, ایمبولینس موجود تھی. تو میں موجود تھا باکسنگ رنگ میں, تو وہاں پر بھی کافی زیادہ, کیونکہ کافی فائٹس ہوتی ہیں اور انٹینس فائٹس ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ کھلاڑی انجرڈ ہوئے, لیکن ایسی نوبت نہیں آئی کہ ایمبولینس کا استعمال. بہرحال وہاں پہ ڈاکٹرز موجود تھے, وہاں پہ تمام فیسلٹی موجود تھی, فرسٹ ایڈ موجود تھا, تو ایسی نہیں آئی نوبت کہ کسی کھلاڑی کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے. بہرحال یہ ایک انتہائی بڑا ایونٹ تھا, ہے, جو ابھی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. آج جس پورے میگا ایونٹ کا چوتھا دن ہے, جس میں ابھی فائنلز اور سیمی فائنلز ہو رہے ہیں. کچھ سیمی فائنلز ہو چکے ہیں اس وقت. جو میرے پاس رزلٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. والی بال وومنز کا کوارٹر فائنل ہو چکا ہے, جو کہ AWKU مردان یونیورسٹی ورسز یونیورسٹی آف کراچی کے درمیان ہوا. اس کی جو فاتح ٹیم تھی وہ یونیورسٹی آف کراچی ہے, یعنی کہ یونیورسٹی آف کراچی اب سیمی فائنل کے لیے وہ پہلی ٹیم ہے جو کہ والی بال وومنز کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ریزلٹس موجود تھے وہ خواتین ٹینس کے سیمی فائنل کے ریزلٹس موجود تھے. یونیورسٹی آف لاہور اور یونیورسٹی آف کراچی
کے مابین یہ مقابلہ ہوا اور یونیورسٹی آف جو کراچی ہے وہ دو سکور سے یہ جیت چکی ہے. باقی رزلٹ بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، لیکن فی الحال ناظرین کو ہم اپنے اسکرین کے حالات براہ راست HEC-EDU TV پہ براہ راست دکھا رہے ہیں. والی بال کا یہ میچ ہے، خواتین میں جاری ہے. اس کے جیسے ہی ہمیں مصدقہ اور حتمی نتائج موصول ہوں گے. ہاں میرے پاس ابھی تازہ ترین اس وقت نتائج موصول ہوئے ہیں. والی بال وومن جو فرسٹ سیٹ رزلٹ ہے AWKU مردان کا، انہوں نے 15 گول سکور کیے ہیں والی بال میں اور 25 گول سکور کیے ہیں یونیورسٹی آف کراچی نے، یعنی کہ جو پہلا سیٹ ہے وہ یونیورسٹی آف کراچی جیت چکی ہے والی بال کا. اس کے علاوہ جو والی بال وومنز کا کوارٹر فائنل میچ جو ہے یہ سیکنڈ سیٹ رزلٹ ہے AWKU مردان، اس نے 13 گول سکور کیے ہیں اور 25 گول سکور کیے ہیں یونیورسٹی آف کراچی نے، اور یونیورسٹی آف کراچی یہ مقابلہ بھی جیت گئی ہے. اور جو ہے اس میں ہمارے پاس مزید بھی ریزلٹس موصول ہوتے رہیں گے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وقتاً فوقتاً. جی احمد. جی بالکل، اقبال نے کیا خوب کہا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. شاہین، اقبال کے شاہین بڑے پرجوش ہیں، مقابلہ جاری و ساری ہے. ہم آپ کو لائیو مناظر ہر لمحہ ہم آپ کو باخبر رکھے ہوئے ہیں. جیسے جیسے ہمیں رزلٹ نتائج موصول ہو رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. فی الوقت ہمیں لائیو بھی جانا ہوگا، ہم آپ جناح اسٹیڈیم سے ہم آپ کو لائیو مناظر بھی دکھائیں گے اور میں وہاں پر موجود ہوں گا. اس وقت آپ کو جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں اظہار الحق عباسی، میرے میزبان ہیں، ساتھی میزبان وہ آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں HEC کی لائیو ٹرانسمیشن. کامیاب جوان پروگرام کھیلو جوان دل سے، پرائم منسٹر عمران خان کا یہ تھیم ہے. تمام نوجوانوں کو با اختیار بنانے کا یہ تھیم ہے. اس پر یہ اسپورٹس میگا ایونٹ کا مقصد نوجوانوں جی ناظرین اس وقت میں ہمارے ساتھ اظہار الحق عباسی موجود ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا میزبان احمد راجہ. السلام علیکم، میں ہوں اظہار الحق عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری لائیو نشریات EDUTV.PK پر لائیو، اور اس کے بعد رفا FM 102.2 سے آپ ہمیں لائیو سن بھی رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ نشریات کا سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ آج آخری دن ہے اور آج زیادہ تر جو ٹیمیں ہیں ان کے فائنل میچز ہوں گے. آج فائنل میچز ہیں زیادہ، ابھی کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل میچز ہو رہے ہیں. تو ابھی بھی اب جیسا کہ لائیو اسکرین کے اوپر والی بال کے میچز دیکھ سکتے ہیں، والی بال کے میچز ہو رہے ہیں اور آج کوارٹر فائنل کا پہلا میچ ہو رہا ہے جس کا ابھی 3rd راؤنڈ چل رہا ہے والی بال کے اندر. اظہار ابھی آپ والی بال میں موجود تھے. جی کیا مناظر ہیں، کیا جوش و خروش ہے جو ابھی، کیونکہ فائنلز اور سیمی فائنلز کا جوش و جذبہ ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹس کے اندر اسپرٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہو چکا ہوتا ہے. تو بتائیے گا ذرا. کوارٹر فائنل کے میچوں کو دیکھنے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ٹیمیں جو کافی سلیکشن کے بعد آتی ہیں کافی کمپیٹنٹ ٹیمیں آتی ہیں، تو ان کے اندر کمپٹیشن بھی ویسا ہی ٹف ہوتا ہے. عموماً جو اس سے پہلے کے میچز تھے فرسٹ اور سیکنڈ راؤنڈ کے، تو وہ اکثر تیسرا راؤنڈ ہوتا ہی نہیں تھا. دوسرے راؤنڈ میں ہوتا تھا کہ وہ 2-0 سے کوئی ایک ٹیم جیت جاتی تھی. لیکن جو آج کی سچویشن ہے وہ ٹف اس لیے بھی ہے کہ تیسرا راؤنڈ بھی ہو رہا ہے اور پھر میچز بھی کافی ان کی ڈیوریشن لمبی ہے، کیونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دونوں ٹیمیں کمپیٹیٹ ہوتی ہے، ٹف ہوتی ہے. یہ ہے کہ آڈینس تھوڑی کم تھی، اس کی وجہ یہ تھی شائقین کی کہ جو ٹیمیں ہار رہی تھی تو ان کو پھر یونیورسٹی نے واپس بھیج دیا. اور آج لیاقت جمنیزیم کے اندر ابھی جیسے دیکھا وہاں پر انتظامات ہو رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، کیونکہ جو آخری جو تقریب تقسیم اسناد کی ہوگی، انعامات کی ہوگی، تو وہ وہیں پر منعقد کی جائے گی. تقریباً سرمنی ہوگی تقریباً 5 بجے میری انفارمیشن کے مطابق. مختلف وزراء شرکت کریں گے. 3 بجے کا ٹائم ہے اور 5 بجے تک ہوگی، کیونکہ ابھی بھی جناح اسٹیڈیم کے اندر فائنل میچز چل رہے ہیں. جوڈو کمپٹیشن جو تھے ان کا تو کل فائنل ہو گئے تھے، لیکن باکسنگ کے آج فائنل ہونے ہیں. ہاکی کا فائنل میچ آج ہوگا، اس کے بعد ہینڈ بال کے میچز ہو رہے ہیں، فٹ بال کے بھی، والی بال کے بھی. جی آج سیمی فائنل اور فائنل میچز ہونے ہیں. بلکہ میں اندر گیا تھا تو ریلی ریس کے بھی کچھ فائنل رہتے تھے، میراتھن کے جو 10,000 میٹر والی ہے تو ان کے بھی فائنل جو میچز ہیں وہ آج ہو رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور جو جوش و ولولہ ہے، جی بالکل آج آخری دن ہے اور جوش و ولولہ بہت زیادہ ہے. یہاں پر اسٹوڈنٹس بہت کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں. طلباء جن طلباء سے ہم نے انٹرویو کیے، جن طلباء سے ہم نے بات چیت کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونیٹی. سب سے زیادہ خوشی یہ تھی کہ بڑے عرصے کے بعد اسلام آباد کے اندر یہاں کا اسپورٹس کمپلیکس ہے وہ آباد ہوا، یہاں کے گراؤنڈز آباد ہوئے اور پورے ملک سے 110 یونیورسٹیز کے طلباء کو شرکت کرنے کا موقع ملا اور ان کو پھر ایک دوسرے سیکھنے کا، ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملا.
اور بالکل اس طرح کے ایونٹ ہونے بھی چاہیے. HEC کی طرف سے جو ہوا انیشیٹو ہوا اور تمام یونیورسٹی نے بھرپور شرکت کی, اور ٹیموں کا جو جوش اور ولولہ تھا اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ ٹیمیں کوئی مجبوری کے تحت نہیں آئیں, بلکہ باقاعدہ اسٹوڈنٹ جو اپنی مرضی سے تیاری کے ساتھ جیتنے کی تیاری کے ساتھ. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو ٹیمز جیت گئی ان کا کافی زیادہ جذبہ تھا, کافی زیادہ جوش تھا جو سیمی فائنلز اور فائنلز تک پہنچ رہی ہیں. اچھا, آپ نے پورا ایونٹ کور کیا, آپ نے پورا ایونٹ باغور معائنہ فرمایا. جو اسٹوڈنٹس یا جو اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے یا جو سیمی فائنلز اور فائنلز تک نہیں پہنچ سکے, ان کے تاثرات, ان کے جذبات, ان کی فیلنگز آپ نے کس طرح پائی؟ دیکھیے, جو ٹیمیں ہیں چاہے وہ فرسٹ راؤنڈ میں باہر ہوں, سیکنڈ راؤنڈ میں ہوں یا کوارٹر فائنل میں باہر ہو رہی ہے, تو وہ اس بندے کو دکھ تو ہوتا ہے, لیکن یہ کھیل کا حصہ ہے کہ کسی ایک نے جیتا, کسی ایک نے ہارنا ہے اور اس نے جانا ہے واپس. لیکن جو جا رہے تھے وہ بھی اس بات پر خوش تھے اور اس بات کی وجہ سے پرامید مطمئن تھے کہ چلیں ہمیں ایک موقع دیا گیا نیشنل لیول پر کھیلنے کا, قومی سطح پر کھیلنے کا, اور پھر قومی سطح پر کھیلنے کے لیے انہیں وفاقی دارالحکومت کے اندر اتنے بڑے سپورٹس کمپلیکس کے اندر اتنے شاندار انتظامات کے ساتھ یہاں پر کھیلنے کا موقع ملا. ان کو اسلام آباد کے اندر یعنی ان کو اکوموڈیشن دی گئی, رہنے کے لیے جگہ دی گئی, کھانے کے بہت بہترین انتظامات تھے, یہاں پر سیکورٹی کے انتظامات, صفائی کے انتظامات, جو ان کے جو آنے اور جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا, تمام انتظامات بہت شاندار طریقے سے تھے. کل بھی مختلف وفاقی وزراء نے یہاں پر شرکت کی اور یہاں معائنہ کیا, یہاں مختلف کھیل دیکھے. خود یہاں پر آئے, وفاقی وزیر موسمیات زرتاج گل صاحبہ تشریف آئی تھی, اس سے بھی پہلے کشمالہ طارق صاحبہ آئی تھی. تو آج بلکہ زیادہ وفاقی وزراء کی آمد متوقع ہے, کیونکہ آج آخری جو تقریب ہے وہ منعقد کی جائے گی, جس کے اندر جو جتنے والی ٹیمیں ہیں, جو طلباء ہیں, ان کو ان میں کوئی انعامات دیے جائیں گے. اور ایک اور بہت اچھی بات جو مثبت بات دیکھنے میں آئے کہ اس دفعہ جیتنے والی ٹیموں کے لیے خاصی نقد انعامی رقم بھی رکھی گئی ہے, جو کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس لیے جب ہم نے مختلف طلباء سے انٹرویو کیا, ان سے بات چیت کی, تو ہمیں ایسے طلباء ملے کہ جو اپنی فیس کے اخراجات, اپنے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے, تو وہ اسپورٹس اسکالرشپ پر انہوں نے مختلف یونیورسٹیز میں, جامعات میں داخلہ لیا, اور پھر وہ اسپورٹس کوٹے پر وہاں پر اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کیے ہوئے ہیں, ساتھ اسپورٹس بھی کھیل رہے ہیں. تو یہ نقد انعامات ہوتے ہیں, یہ بھی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ تر طالب علم ہیں اور پھر ان کو اپنے ذاتی. اچھا باسی, ابھی آپ نے بات کی کہ جو اسپورٹس کی اس پہ اس کی وجہ سے ان کو ایڈمیشن دیا گیا اور اسپورٹس کی وجہ سے, تو جیسے ابھی آپ نے اہم بات کی کہ جو کھلاڑی ہارے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو ایونٹ تھا یہ ہمارے لیے ون ون سچویشن تھی, جس میں ہمارے لیے ہار نہیں تھی, کیونکہ ایسے علاقوں سے, ایسے پسماندہ علاقوں سے خواتین آئے تھے, ایسے پسماندہ علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے کہ وہاں پر کوئی فیسلٹیز موجود نہیں تھی. وہاں پر گلی یا کوئی چھوٹا سا میدان ہے, وہاں پر کھیلا جا رہا تھا, وہاں پر لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. وہاں سے یکدم آپ اٹھا کے اب ان اسٹوڈنٹس کو ایک دم انٹرنیشنل لیول کا اسٹینڈرڈ دیا گیا جناح اسٹیڈیم کا. تو یہی ایک وہ چیز تھی جس پر ہمارے طلباء, ہمارے اسٹوڈنٹس بہت خوش تھے. تو آئندہ اگر اس طرح کے ایونٹس مزید, کیونکہ یہ فیز 1 ہے HEC کا, جس میں 1.9 بلین میں بار ذکر کرتا ہوں, بہت بڑی رقم عمران خان خرچ کر رہے ہیں, وزیر اعظم عمران خان, اور ان کا بہت ایک اہم ویژن ہے. تو اس ایونٹ کے آگے فیزز ہیں, جس میں مزید یونیورسٹیز کو, مزید کالجز کے اسٹوڈنٹس کو بھی حصہ بنایا جائے گا, مزید اسکول کے اسٹوڈنٹس کو بھی حصہ بنایا جائے گا, مزید دیہات کے جو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, جو تعلیم یافتہ نہیں ہے یا کم تعلیم یافتہ ہیں, جو ہائر ایجوکیشن کے انڈر نہیں آتے, ان کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے گا. تو اس تمام چیز کو مختلف متعدد فیزز میں جب آگے جا کے ہوگا, تو یہ پاکستان کے لیے آپ کس نظر میں اس کو دیکھتے ہیں؟ جو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہوتی ہے وسائل کی. جب وسائل اور مواقع ملتے ہیں تو تب آپ کا جو ٹیلنٹ ہے جوانوں کا وہ نکل کر سامنے آتا ہے. تو پاکستان کے اندر چونکہ ہم ایک انڈر ڈیولپ ترقی پذیر ملک ہے, تو یہاں پر جو طلباء ہیں, جوان ہیں, ان کے لیے وسائل کی بھی اور مواقعوں کی بھی کمی ہے. اور اقبال نے جو کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے, تو اس کو ذرا نم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ذرا توجہ اور پرورش کی ضرورت ہے. ورنہ یہی پاکستان ہے جہاں سے ماضی میں کرکٹ کے علاوہ بھی اسکواش کے عالمی چیمپئن بنتے رہے ہیں, سنوکر کے ہم نے عالمی چیمپئن شپ جیتی ہے, اور بھی بہت سارے گیمز ہیں. تو صرف اس کے لیے مواقع اور وسائل کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ کرکٹ کا ایک جنون ہے,
یہ برے صغیر کے اندر کرکٹ کے لیے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ قربان ہونے کے کرکٹ جنون ہے. تو باقی جو کھیل ہیں ان کے لیے بھی وسائل چاہیے, اور اس میں بہت ساری گیمز ایسی بھی ہیں کیونکہ اس میں خواتین کی شرکت بھی دیکھنے کے لیے میں آئی ہے کہ کچھ گیمز تو ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو بڑے کورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بڑے میدانوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے لیے مہنگی کٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کرکٹ کی اگر بات کی جائے تو ٹیپ بال کے میچز یہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہیلمٹ یا کٹ آپ کو زیادہ نہیں چاہیے. ٹورنامنٹس پاکستان میں بہت زیادہ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, اسپیشلی لاک ڈاؤن کے اندر جب ہوٹل وغیرہ بند تھے تو ہمارے جو دیہاتی کے جو ایریا جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں تو دیہاتی ایریاز کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا کہ وہاں پر ٹیپ بال کے میچز, ہارڈ بال کے میچز کم ہونے کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے بیٹ, تو وہاں پر پھر وسائل کی اور مواقع کی بات آ جاتی ہے کہ وہاں پر آپ کو کچھ وسائل چاہیے ہوتے ہیں. لیکن جی جیسے بیڈمنٹن ہے اس کے لیے اب آپ کو اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا. ٹیبل ٹینس ہے وہ ایک بند کورٹ کے اندر بھی آپ ایک روم کے اندر بھی کھیل سکتے ہیں ٹیبل ٹینس. تو کچھ گیم ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو زیادہ وسائل نہیں چاہیے, لیکن سٹل جب تک کوئی بھی حکومت خود اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیتی, جیسے انہوں نے خرچہ کیا اور ایسے مواقع فراہم نہیں کرتی, تو جو طلباء ہوتے ہیں وہ محدود وسائل کی وجہ سے, مالی جو ان کے وسائل ہیں, معاشی وسائل ہیں, ان کی وجہ سے ان کے لیے گیمز کے اندر اسیس کرنا, ان کو کنٹینیو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. دوسرا اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی بھی جو شرکت ہے وہ بہت لازمی ہے. کسی دیکھیں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کا ایک اصول ہوتا ہے کاروبار کا کہ آپ صرف پیسہ وہاں پر لگاتے ہیں جہاں سے آپ کو واپس کچھ فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ ہوتا ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارا کاروباری طبقہ ہوتا ہے, وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ڈفرینٹ جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں ان کو اسپانسر کرتے ہیں, ٹیمز کو اسپانسر کرتے ہیں, ان کی شرٹس, تو ان کے اوپر ان کا مونوگرام ہوتا ہے, تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. مگر دوسری طرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے, آپ کے جو جوان ہیں, جو ٹیمیں ہیں, ان کو خود سے ایکسپینسز ان کے جو ہے وہ مینیج ہو جاتے ہیں. تو آپ کو جب کاروباری طبقہ انگیج ہوگا اس کام کے اندر, کارپوریٹ سیکٹر, تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے اور سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ایک اور میجر رول ہے, سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کا ہوتا ہے, اسکول لیول, کالج اور یونیورسٹی. کیونکہ جب تک اسکولز کے پاس گراؤنڈ نہیں ہوں گے اور وہ بچوں کو انکریج نہیں کریں گے تو ٹیلنٹ نہیں آئے گا. اچھا, اسکول لیول کی ہم بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کی بات کی, تو کارپوریٹ سیکٹر کا بیسکلی اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ انویسٹ وہاں پہ کیا جائے جہاں پہ واپس آپ کو ارننگ ہو. تو اس وقت جو میڈیا جب تک کرکٹ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دکھائے گی, کرکٹ کے علاوہ اور اتنے زیادہ متعدد سپورٹس کھیلے جا رہے ہیں وہ نہیں دکھائے گی, تو جو بزنس مین ہے وہ کیوں کر انویسٹ کرے گا, کیوں کر وہ چاہے گا کہ میں ایسی جگہ پہ اپنا پیسہ ضائع کروں جہاں پر کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کا اہم ٹارگٹ ہوتا ہے جو لوگ ہیں ان کو اپنی طرف مائل کرنا, اپنا پروڈکٹ لوگوں کو سیل کرنا. تو میڈیا کہیں کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے یا کیا اس کا کیسے اس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ جو آپ کی ویورشپ ہے زیادہ وہ کس چیز کو لائک کر رہی ہے. جب آپ کی جو میجر ویورشپ ہے وہ کرکٹ کو لائک کرتی ہے تو وہ کرکٹ ہی دکھائیں گے. لیکن پاکستان کے اندر فٹ بال کا ٹرینڈ بھی اب خاصا زور پکڑ چکا ہے. فٹ بال اکیڈمیز ہر سٹی کے اندر آپ کی بہت زیادہ بن چکی ہیں. اس سے تو جو مختلف لوگ ہیں, آپ کے جوان ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لیکن صرف وہی بات آ جاتی ہے کہ فٹ بال کے لیے آپ کو ایک پراپر گراؤنڈ چاہیے. کرکٹ کا کریز اس سے زیادہ ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی خالی جگہ پر آپ نے پچ بنانی ہے اور آپ نے کھیلنا شروع کر دینا ہے. مگر فٹ بال کے لیے آپ کو پراپر گراؤنڈ چاہیے, اس کے کلب کی بچوں کو ممبرشپ لینی ہوتی ہے, تو وہاں پر پھر ایکسپینسز کی بات آتی ہے. تو اس وجہ سے اچھا, یہ جو کرکٹ ہے اور یہ فٹ بال ہے, کیونکہ یہ پورا ایونٹ جو HEC کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں اولمپکس کو بھی بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی اولمپکس میں جیسے جیولن تھرو میں ہمارے بہت اچھے کھلاڑی تھے, غالباً میں نام ان کا بھول رہا ہوں, وہ دیہات سے آئے تھے, تو صرف چند دنوں تک ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, ان کو دکھایا گیا ایز اے ہیرو. اس کے بعد ہماری میڈیا کا المیہ یہ ہے کہ وہ بھول جاتی ہے, وہ اس کا پیچھا نہیں کرتی. جہاں تک ٹیلنٹ کی بات ہے نا, تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, پہاڑوں کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر اسٹیمنا, ان کی جو فزیکل جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کی بنسبت بہت اچھی ہوتی ہے. خالص خوراک ہوتی ہے. ٹیلنٹ آتا ہے, جیسے پچھلے دن محمد آصف جو ٹیلنٹ ہے کرکٹ کے تھے, جو ان کے بہت ایک موٹیویشنل سٹوری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, ان کو ان کا انٹرویو سننا چاہیے کہ ان کا ٹیلنٹ کیسے اوپر آیا, کیسے انہوں نے محنت کی. اسی طرح بہت سے اسٹوریز ہے, کیونکہ یہ صحرائی ایریے سے آتے ہیں, دیہاتوں سے یا پھر پہاڑی علاقوں سے. آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نے یہاں پر وومن ٹیمز دیکھی,
ان کے اندر 80% کے قریب جو 80% جو پارٹیسپینٹ تھی شرکاء تھے اسپورٹس میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والی، وہ ناردرن ایریاز کی تھی، گلگت، ہنزا، اسکردو، یہاں کی بہت زیادہ ریشیو تھی ان جو فیمیل طلباء تھی. تو جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس کی بیسک وجہ ان کی اسکولنگ ہے کہ ان کو اسکول لیول سے ہی انکریج کیا جاتا ہے، اسپورٹس میں انگیج کیا جاتا ہے، اسپورٹس کھیلنے کے لیے ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اسپورٹس میں آئیں، انہیں انکریج کیا جاتا ہے، ان کو ان کے کوچز اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ چیز ہم نے یہاں پر دیکھی، جو ٹیموں کے میچز ہو رہے ہیں تو بریک کے درمیان کو کوچز انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں. جو کوچ کی انکریجمنٹ ہوتی ہے، جو انسٹرکشن ہوتی ہے، وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہی ایک عظیم استاد ایک عظیم شاگرد کو جنم دیتا ہے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، کاروبار کا میدان ہو، کھیل ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، استاد میٹر کرتا ہے. جی بالکل. جس طرح علامہ اقبال نے فارسی میں کہا تھا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد، کہ اگر وہ مولانا شمس تبریز کے شاگرد نہ ہوتے تو مولانا روم بھی پھر مولانا روم نہ ہوتے. تو استاد کا اسی لیے کوچ کا جو ہے، اسی لیے جس طرح ہم نے دیکھا کہ جب ان کا ریزلٹ اناؤنس کر رہے تھے نتائج مختلف گیموں کے، تو نتائج اناؤنس کرتے ہوئے ایک چیز ہم نے دیکھی کہ بہت زیادہ جو وننگ جو ٹیم تھی وہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلباء تھے جنہوں نے بہت سارے مقابلے جیتے. تو ان کو جیتنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان لوگوں نے ان مقابلوں کی مخصوص تیاری کے لیے خصوصی طور پر جو سابق اولمپئنز ہیں ان کو ہائر کیا کوچز. اولمپئن کو جب انہوں نے کوچز رکھا تو اس کی وجہ سے ان کی جو ٹیمیں تھیں، ان کی جو کارکردگی تھی وہ بھی سامنے آئی، اور وہ بہت شاندار طریقے سے سامنے آئی. انہوں نے بہت سارے جو میچز ہیں، جو بہت سارے جو مقابلے وہ جیتے ہیں. تو کوچز کا جو ایک بڑا تعلق ہوتا ہے استاد کا. اس کے بعد آتی ہے آپ کی انوالومنٹ یونیورسٹی کی، آپ کی جامعہ کی، چاہے اسکول ہے، کالج، یونیورسٹی ہے، ان کے گراؤنڈ کس لیول کے ہیں، وہ آپ کو کس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو کس حد تک اسپانسر کر رہے ہیں، وہ آپ کو کس حد تک مقابلوں میں جانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، مختلف فری ہینڈ دے رہے ہیں. جی. اور اس ایونٹ کا ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ 110 یونیورسٹیز کے قریب یونیورسٹی نے پارٹیسپیٹ کیا، اور تقریباً ہر یونیورسٹی نے اپنی ہر گیم کے اندر وومن ٹیم بھی اور مین کی ٹیم بھی، مرد و خواتین دونوں کی ٹیمیں بھیجی. بالکل. اچھا، اس انیشیٹو کا جو مین تھیم سانگ تھا وہ تھا گراؤنڈ سے گھر سے گراؤنڈ تک، گلی سے فائنل راؤنڈ، گلی سے گراؤنڈ پھر فائنل راؤنڈ. تو گھر سے گراؤنڈ تک لانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ڈیجیٹلائزیشن کا دور آ گیا ہے، جو ہمارا پیچھے کرونا پینڈیمک کا دور گزرا ہے، تو اس میں بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن تک، اسکرین تک محدود ہو گئے ہیں. چاہے وہ اسکرین ٹی وی کی ہو، کمپیوٹر کی ہو، لیپ ٹاپ کی ہو، ٹیبلٹ کی ہو، موبائل کی ہو، لیکن وہ اسکرین تک محدود ہو گئے ہیں اور اسکرین کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. اور ہماری جو مائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بچوں کی آج کل کی جنریشن کی جو مائیں ہیں، وہ اس چیز کو مد نظر رکھتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بچہ بیزی ہو جائے، ہمیں نہ تنگ کرے، ہمیں نہ چھیڑے، ہم اپنا کام آرام سکون سے کریں. یہ چیزیں وہ دیکھتی ہیں اور بچے کو بڑا سا موبائل، بڑا سا ٹیب ان کو دے دیتی ہیں. کہ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے لوگ فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کہ جسمانی سرگرمیاں، ان سے بہت دور ہو گئے. تو اس کو واپس لانے کے لیے، اس کلچر کو، اسپورٹس کلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کلچر کو یہ جو انیشیٹو لیا گیا. جی ناظرین، فرسٹ فیز ہے. اور سامعین، آپ اس وقت لائیو نشریات رفا FM 102.2 پر سن سکتے ہیں. ہمارے جو ایف ایم کے جو سامعین ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہماری لائیو نشریات دیکھنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ ہے edutv.hec.gov.pk. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری لائیو نشریات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت اس پورے میگا ایونٹ کا چوتھا روز ہے اور اس ایونٹ کا اختتام ہونے جا رہا ہے. اور اس ایونٹ میں انتہائی ایک مثبت چیز دیکھنے کو یہ آئی کہ پاکستان کے متعدد علاقوں سے متعدد یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ اپنے ساتھ یادیں لے کر گئے، بہت انٹرمنگلنگ ہوئی، کلچرل انٹرمنگلنگ ہوئی. اور اب اس ایونٹ کا اختتام آج ہوگا. آج اس ایونٹ کے سیمی فائنلز اور فائنلز ہو رہے ہیں اور متعدد کھیلوں کے فائنلز بھی ہو چکے ہیں جن میں پول والٹ، شارٹ پٹ، 100 میٹر ہرڈل اور اس کے علاوہ متعدد جو اسپورٹس ہیں ان کے فائنلز بھی کل ہو چکے تھے. اور آج جو ہاکی ہے، جو والی بال ہے اور جو خواتین کا ٹینس ہے، ان اسپورٹس کا آج فائنل کا انعقاد ہوگا جس کے ریزلٹس ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جی اظہار اللہ عباسی، آپ کچھ کہہ رہے تھے اسی حوالے سے. جی تو پھر اسپورٹس کا ڈرائیو کریں. یہ ابھی جو اسپورٹس ڈرائیو ہے یہ تو ابھی پہلا فیز ہے جس کے اندر ہم نے یہ پہلا انیشیٹو ہے کہ جس کے اندر 4 روزہ ایونٹ ہے. یہ آغاز ہے بیسیکلی.
اور کسی بھی جو کیمپین ہوتی ہے، کوئی بھی جو دنیا میں انیشیٹو لیا جاتا ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی پر، کہ وہ کس حد تک وہ اس کے تسلسل پر بہت زیادہ اس کے آغاز کا اثر ہوتا ہے. تو جو آغاز ہے وہ بہت شاندار رہا ماشاءاللہ. پہلے دن جو یہاں پر لوگ تھے، شرکاء کی تعداد تھی 40,000 سے زیادہ لوگ تھے شائقین، اور اس کے بعد تقریباً 6 سے 7,000 کے درمیان طلباء تھے جنہوں نے اپنی اپنی جامعات کے پرچم کے ساتھ یہاں پر مارچ پاسٹ میں حصہ لیا گراؤنڈ کے اندر. پھر اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب کا انہوں نے جس طرح سے انٹرویو سنا، ان کا خطاب سنا، اور جس لگن کے ساتھ لوگ یہاں پر شائقین موجود رہے، تو آغاز اتنا شاندار ہے. پھر جو جامعات کی پارٹیسپیشن ہے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی، وہ جو ان کا جوش اور ولولہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آگے بھی کنٹینیو رہے گا. اگلا جو راؤنڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کے اندر ایک آن لائن لنک دیا گیا ہے کامیاب جوان پروگرام کی ویب سائٹ پر. اس جو لنک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی شخص جا کر خود کو اسٹوڈنٹ کامیاب جوان میں انٹر کرا سکتا ہے، اپنی رجسٹریشن کرا سکتا ہے. اس کے بعد بیسک لیول سے میچز ہونا شروع ہوں گے. 10 اسپورٹس اکیڈمیاں خواتین کے لیے بنائی جائیں گی پاکستان کے اندر، اور 12 اسپورٹس اکیڈمیاں بنائی جائیں گی اسپورٹ اکیڈمیز لڑکوں کے لیے. اور وہی نرسریز ہوں گی، وہی وہ بیسک جگہ ہوں گی کہ جہاں سے ہمارا ٹیلنٹ نکلے گا، جو نرسریز سے تیار ہوگا اور ٹیلنٹ تیار ہوگا. کہ اسپورٹس اکیڈمیز کا ایک اس وقت بھی ڈاکٹر فہمیدہ کا میں نے انٹرویو سنا تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو مین مقصد ہے اس ایونٹ کا، کامیاب جوان جو پروگرام ہے، اس میں جو ایک اور الگ سے پروگرام انہوں نے نام اس کا ذکر کیا تھا کہ کامیاب جوان ٹیلنٹ ہنٹ اور کامیاب جوان فیڈریشن. تو اس کا عام مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں الگ سے فیڈریشنز قائم کیے جائیں، پھر ان علاقوں کے جو ٹیلنٹ ہے ان کو اجاگر کیا جائے. اب اس ایونٹ کا بھی یہی مقصد تھا کہ جو ٹیلنٹ ہے ان علاقوں میں اس کو سامنے لایا جائے، اور پھر ان فیڈریشنز میں ان کو شامل کیا جائے، اور مزید بھی طلباء اور طلبات کو شامل کیا جائے، مزید ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. تو یہ فیڈریشنز بھی آہستہ آہستہ ان کو لے کر چلیں گی، اور یہ ایک سسٹینیبل ایفرٹ ہے، ایسی ایفرٹ ہے کہ جو کہ زیادہ وقت تک، زیادہ مدت تک رہے گی، زیادہ مدت تک یہ چلتی رہے گی. جو اس حکومت سے پہلے حکومتیں تھی ان کی جو ایفرٹس تھی وہ سپورٹس کے حوالے سے سسٹینیبل ایفرٹس نہیں تھی. اب بظاہر اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، بظاہر یہ HEC اور یہ کامیاب جوان ایسی کوششیں کی گئی ہیں، ماضی کے اندر ایسی کوششیں ہوئی ہیں. جیسے پنجاب کے اندر ایسے سپورٹس ایونٹ ہوئے تھے کہ جن کے اندر بہت سارے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا تھا جس میں پاکستان کا سب سے بڑا پرچم طلباء نے بنایا تھا. اس کے بعد پنجاب کے لیول پر بہت شاندار بھی مقابلے ہوئے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ سسٹینیبل ایفرٹ نہیں، تسلسل سے یہاں پر اسپورٹس اکیڈمیز بنائی جائیں گی، جس طرح کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود چونکہ اسپورٹس مین تھے، تو پہلے ان سے توقع کی جاتی ہے کہ اسپورٹس کے لیے بھی کریں گے. اور کیونکہ یہ جوانوں کی ایک امید تھے، یوتھ کی ایک امید تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے کامیاب جوان پروگرام لانچ کیا. پھر اس کے ڈفرینٹ سیگمنٹس آتے گئے، جس کے اندر پہلے اسکالرشپ کا آیا کہ کامیاب جوان اسکالرشپ سے اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے تعلیمی میدان میں. اس کے بعد پھر طلباء کے لیے جو ٹیکنیکل کورسز سے، ٹیکنیکل جو ووکیشنل کورسز ہیں ان کا آغاز کیا گیا، اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز. اس کے بعد پھر ابھی یہ اسپورٹس ڈرائیو ہے، اور اس کے اندر جب ریجنل لیول پر کمپٹیشنز ہوں گے، پھر ریجنل لیول سے صوبائی لیول پر کمپٹیشنز ہوں گے، پھر ملکی سطح پر مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا. اس کے اندر جو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب ہے، وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ، بین الصوبائی رابطہ کی ذات ہے، اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا اس کے اندر مختلف طلباء کو لانے میں اور طلباء کو انگیج کرنے میں مختلف صوبوں کے، کیونکہ 4-5 حکائیاں ہمارے صوبے ہیں، یہ مل کر ہی ایک ملک بناتے ہیں اور ملکی سطح کا جو ہے وہ امیج لاتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح پھر یہ انیشیٹوز ہوتے ہیں جہاں سے ہمارا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا. اور ابھی جس طرح میچز ہو رہے ہیں، آج انشاءاللہ فائنل تقریب جو ہوگی اس کے اندر جوش و خروش دیدی نہیں ہوگا، جو ہماری وننگ ٹیمز ہیں ان کا، کہ جو ٹیمیں ون کریں گی ان کا جوش و خروش کیسا ہوگا. اچھا، جوش و خروش کی آپ نے بات کی تو جو وننگ ٹیمز ہوتی ہیں انتہائی جوش و خروش پایا جا رہا ہے، ان کے اندر کافی زیادہ چیزیں یہ پائی جا رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ریزلٹس موجود ہیں، میں اگر آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے جاتے ہیں ہم قائم کے ساتھ.
جی جو نتائج ہیں وہ میں شیئر کرتا چلوں. اس وقت کوارٹر فائنل والی بال کا میچ وومنس کا ہو چکا ہے. مردان یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کراچی کے درمیان یونیورسٹی آف کراچی اس کو ون کر چکی ہے اور یہ سیمی فائنل کی پہلی ٹیم والی بال وومنس کی طرف سے آ گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرا ریزلٹ موجود ہے وہ خواتین ٹینس کا موجود ہے. یونیورسٹی آف لاہور اور یونیورسٹی آف کراچی کے مابین یہ مقابلہ ہوا. یونیورسٹی آف کراچی نے 1 پوائنٹ سے یہ مقابلہ جیتا. اور اس کے علاوہ جو دوسرا مقابلہ سیمی فائنل کا ہوا خواتین ٹینس کا وہ لاہور کالج یونیورسٹی کا ہوا اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا مقابلہ ملتان کا مقابلہ ہوا. اس میں بہاؤالدین یونیورسٹی ایک پوائنٹ سے یہ سیمی فائنل جیت چکی ہے. اور اب جو خواتین ٹینس کا فائنل کھیلا جائے گا وہ یونیورسٹی آف کراچی اور یونیورسٹی آف بہاؤالدین یونیورسٹی ملتان کے مابین کھیلا جائے گا. یہ ایک انتہائی بڑا ایونٹ ہے, انتہائی مثبت ایونٹ ہے جو کہ پاکستان اس طرح کے ایونٹ اس طرح کے ایونٹ کو پاکستان میں اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے جس سے پاکستان کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا آگے فیوچر میں اولمپکس میں بھی, اور پاکستان کی امیج بلڈنگ میں بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا. پاکستان کی ایک مثبت امیج انٹرنیشنلی بھی جائے گی. اچھا عباسی, آپ یہ بتائیے گا کہ جو رفا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اس وقت کیا صورتحال ہے, کن کن ایکٹیویٹیز میں اس وقت مشغول ہیں یہ پورا ایونٹ لائیو کور کرنے میں؟ جی بالکل, ایچ ای سی کی جو کہ کلیبریشن تھی اس پورے ایونٹ کے اندر, تو یہ ایچ ای سی کے اشتراک سے یہ ایونٹ ہو رہا ہے کیونکہ ایچ ای سی جو ہے وہی تمام یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں. تو اس جو میڈیا کوریج تھی اس کے لیے پھر ریفا یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ٹاسک دیا گیا اور بہت شاندار طریقے سے یہاں پر میڈیا کوریج ہو رہی ہے. بلکہ جو ایچ ای سی کی شراکت ہے, دیکھیں کوئی بھی جو ایونٹ ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے کوئی بھی, اس کے اندر جتنے بھی اس کے جو شرکاء ہوتے ہیں, جو آرگنائزر ہوتے ہیں, جتنے بھی شراکت دار ہوتے ہیں, سب کی شراکت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کسی بھی ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے. کیونکہ جب سب لوگ مل کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں, اپنے دائرے کار کے اندر رہ کر اپنی صلاحیتوں کو برے کار لاتے ہیں, تو تبھی وہ ایونٹ کامیاب ہوتا ہے. تو اس میں سبھی جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے عثمان ڈار صاحب انتظامات کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بہت شاندار طریقے سے انتظامات کو مینیج کیا. جو میڈیا ٹیمز ہیں یہاں پر وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور اس کے بعد جو ایچ ای سی کے آفیشلز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی لمحہ بہ لمحہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ایونٹ ہے اس لیے اس کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے. اچھا, اس میں یونیورسٹی اسپورٹس فیڈریشن یونیورسٹی اس کے علاوہ پاکستان کی جو اسپورٹس بورڈ ہے, پاکستان کا اسپورٹس بورڈ, اور یونیورسٹیز ایچ ای سی کا جو اپنا اسپورٹس بورڈ ہے, اس میں بھی کافی زیادہ ان کے جو افراد ہیں, متعلقہ جتنے بھی محکمے ہوتے ہیں, متعلقہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں, تبھی جا کر کوئی بھی جو ہمارا ایونٹ ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اب یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی مختلف ہمارے تمام محکمے, اس طرح کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس میں شامل ہیں ہمارے ساتھ. جس طرح کے ایچ ای سی کا اسپورٹس بورڈ ہے, پھر ہر یونیورسٹی کے جو اسپورٹس کے ہیڈ ہیں وہ یہاں پر ہم نے دیکھے, ان کے ڈفرینٹ کوچز دیکھے. ہر یونیورسٹی کے جو اسپورٹس کے نمائندے ہیں یا جو اسپورٹس کے ہیڈ ہیں جو اسپورٹس کو دیکھتے ہیں یونیورسٹی کی کھیلوں کو, تو وہ سب یہاں پر موجود تھے اور ان سب کی شراکت سے ہی یہ عمل ہوا ہے. اور جس طرح ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین ہماری لائیو اسکرین پر کہ میچ ہونے سے قبل کے مناظر ہیں کہ جس کے اندر جو کوچ ہیں وہ اپنی جو ان کے ٹیمیں ہیں ان کو جو وارم اپ کرنے کے لیے مختلف جو ایکسرسائز کرا رہے ہیں. تو یہ کوچز ساتھ ساتھ ہیں, ان کا بڑا انرولمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے اسپورٹس کے ہیڈ ہوتے ہیں مختلف جامعات کے, یونیورسٹیز کے. تو تمام جو شرکاء ہوتے ہیں, اس پوری ایونٹ میں جو کوچز ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار دیکھنے کو آیا ہے. کوچز اگر ہم دیکھ رہے ہیں کھلاڑی ایک میدان میں اترا ہے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کوچ بھی اس کے ساتھ ہی میدان میں اتنا زیادہ سپورٹ, اتنا زیادہ بیک اپ, اتنا زیادہ ان کو موٹیویشن دے رہے ہیں. تو یہ ایک کھلاڑی کے لیے اس کی کوچ کی محنت, اس کی کوچ کی ٹیچنگز تو بہت میٹر کرتی ہیں, لیکن جب یہ چیزیں اس کا نیکسٹ فیز آتا ہے, جب وہ کھلاڑی میدان میں اتر جاتا ہے تو وہ تمام جو چیزیں سکھائی ہوتی ہیں وہ تو کام آتی ہیں, لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو چیز اس کے کام آتی ہے وہ سپورٹ آتی ہے, مورل سپورٹ کوچ کی کھلاڑی کے لیے آتی ہے. اس وقت آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں جو کہ ہمارے رفا کے اسٹوڈنٹس لائیو شوٹ کر رہے ہیں. ہمارے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک کوچ ہیں جو کہ اپنی ٹیم کو وارم اپ کروا رہے ہیں. اس وقت ابھی دوسری طرف ہینڈ بال کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں جس میں 2 ٹیموں کے مابین مقابلہ, بلکہ یہ مقابلہ غالباً 2 ٹیموں کے مابین مقابلہ ہو رہا ہے جس میں گول کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ڈیفینڈر نے بڑے بہتر انداز سے ڈیفینڈ کیا کیپر نے, اور یہ بال تھرو کر دی گئی دوسرے اینڈ پر. تو
ایکٹیویٹیز کافی جاری ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل، ایکٹیویٹیز تو ہو رہی ہیں، بلکہ آج فائنل میچز ہیں اور جن ٹیموں کے میچز ہو گئے ہیں وہ بھی اور جن کے ابھی ہونے ہیں وہ بھی خود کو وارم اپ رکھنے کے لیے بار بار جو ہے وہ اس کی پریکٹس کر رہی ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ تمام جو ٹیمیں وہ خود کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کر رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد جو نصیر بنڈا ہاکی اسٹیڈیم ہے اس کا فائنل جو آج میچ تھا، جیسا کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ آج ہاکی کا فائنل میچ ہوگا، اس کے اندر جو سپیریئر یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک شاندار مقابلہ ہوا جس کو پنجاب یونیورسٹی نے 2-0 سے ون کیا سپیریئر یونیورسٹی سے. اور یہ ہمارے پاس اب آج کا فائنل کا رزلٹ آ گیا ہے ہاکی کا، آج فائنل میچ تھا، ہو گیا ہے. تو اسی طرح فائنل میچز باقی بھی ہو رہے ہیں اور گاہے ہمارے پاس نتائج آتے رہیں گے اور ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے. اور ساتھ آپ ہماری اسکرین کے اوپر بھی لائیو جو ہمارے نتائج آ رہے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد رفا FM 102.2 سے آپ لائیو اس کو سن بھی رہے ہیں. جی بالکل، آپ اس وقت ہمیں EDU کی لائیو نشریات آپ ہمیں ہماری آپ دیکھ رہے ہیں edutv.hec.gov.pk پر، اور آپ ہمیں سن رہے ہیں رفا FM 102.2 پر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں رفا FM 102.2 کے فیس بک کا پیج پر. کافی بڑا ایونٹ ہے، انتہائی جوش و خروش پایا جا رہا ہے. اب اختتامی مراحل ہے، تقریباً 5 بجے اس کی فائنل سیریمنی ہوگی جس میں جو اسٹوڈنٹس جیتے ہیں، جو سیمی فائنلز تک جو فائنلز تک گئے ہیں، ان ٹیمز کو انعامات دیے جائیں گے وزراء کی طرف سے. غالباً عثمان ڈار صاحب خود تشریف لائیں گے، اور کیونکہ وہ اس تمام ایونٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس تمام ایونٹ کے ان کی سربراہی میں ہو رہا ہے، تو وہ لگتا یہی ہے کہ وہ خود تشریف لائیں گے اور جو یہ سرمنی ہے اس کا انعقاد کریں گے، اور جو اسٹوڈنٹس جیت رہے ہیں ان کو انعامات دیے جائیں گے. تو اسٹوڈنٹس کو جب یہ اسپورٹس مین کو جب ان کے انعامات دیے جاتے ہیں، جب یہ ایکٹیویٹیز وہ ختم کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے انتہائی فخر کا مقام ہوتا ہے، ان کے لیے انتہائی ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی میں جب میڈل لے کر جاتے ہیں یا انعامات لے کر جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ان کے اپنے اندر جو ان کے جذبات، ان کے احساسات بلند ہوتے ہیں، اور مزید وہ نیکسٹ ٹائم کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں اتنی عزت ملی، اس دفعہ ہم جیتے، ہمیں رسپیکٹ دی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، یونیورسٹی کی فیکلٹی کی طرف سے، ان تمام چیزوں کی طرف سے میرے لوگوں کی طرف سے رسپیکٹ دی جا رہی ہے. تو نیکسٹ ٹائم بھی وہ مزید اور زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور مزید جیتتے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے ہار رہی ہیں جو ٹیمیں، ان کے بھی جو سپورٹرز ہیں وہ ان سے نالاں نہیں ہیں، انہوں نے بھی مزید سپورٹ کیا اور نیکسٹ ٹائم مزید محنت کرنے کا ان کو دیا گیا ہے. تو یہ ایونٹ یہ ہے کہ ابھی تو پہلا ایونٹ تھا. کافی ایسے اسٹوڈنٹس تھے جن سے میری ملاقات ہوئی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں 20 دن پہلے بتایا گیا، اس ایونٹ کی پریپریشن ہم نے 20 دن کی. اور متعدد ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہہ رہے تھے کہ کافی ٹائم پہلے ہم نے پریپریشن سٹارٹ کر دی تھی. تو آئندہ جب اس طرح کے مزید ایونٹس آئیں گے، مزید اس کے فیزز آگے آئیں گے، تو اسٹوڈنٹس پہلے سے تیار ہوں گے. اسٹوڈنٹس کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے. فی الوقت اسٹوڈنٹ امیجن نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ ڈائریکٹ گھر سے، گلی سے انٹرنیشنل لیول یا نیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ تک کھیلیں گے. تو ابھی اسٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بہت بڑا مقابلہ ہے. ابھی اسٹوڈنٹس اور محنت اور لگن اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ یہ کام کریں گے. وہ کیا ہے نا کہ پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا ہے، لہو گرم